الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارا تو پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز برادر ذی قدر حضرت حافظ محمد امین رضوی صاحب، خطیب اہل سنت حضرت مولانا ظہیر مصباحی صاحب، وہ جملہ ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام رفقاء دعوت، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمیں والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ۔ جوش مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، جوش مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ، میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ۔ اور سید خستہ کو امید حضوری کب تھی،
سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ۔ آج کی یہ محفل عطائے رسول ہند الولی معین ملت والدین نائب نبی فی الہند سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یاد میں اللہ کے کئی برگزیدہ بندوں کے قدموں میں منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عطائے رسول ہند الولی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بزرگ اور وہ ولی ہیں کہ تاریخ اسلام میں جتنے لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں اتنے لوگ کسی ولی کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ حضور غریب نواز کی خصوصیت ہے۔ ہندوستان کے مورخین سے لے کر بد عقیدہ مصنفین تک سب اس بات پر متفق ہیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے ایمان کی دولت حاصل کی ہے۔ 90 لاکھ لوگ آپ کے ہاتھوں پر ان لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے ان کو جو لقب ملا تھا وہ قطب المشائخ بحر و بر کا لقب ملا تھا، کہ وہ مشائخ جو بحر و بر کے قطب ہیں ان کے بھی قطب کا نام اگر کچھ ہے تو وہ معین الدین چشتی حسن سنجری ہے۔ یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ سرکار غریب نواز، غریب نواز کہتے ہیں غریبوں کو نوازنے والا، غریب نواز کہتے ہیں غریبوں کو نوازنے والا، اور غریب کے کئی معنی ہے جس میں سے 2 معنی بڑے مشہور ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اجنبیوں کو نوازنے والا، اس لیے کہ لوگ اپنوں کو نوازتے ہیں، اجنبی کو بہت کم نوازا جاتا ہے، تو غریب کا ایک معنی اجنبی بھی ہے۔ جیسے اقبال کا شعر ہے، غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، تو یہاں وطن کے مقابلے میں غربت استعمال ہے۔ امام اہل سنت کا بھی ایک شعر ہے کہ صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، یہاں بھی جو ہے صبح وطن اور شام غریباں دونوں ایک دوسرے کی ضد بیان کی گئی ہے، تو غریب کا ایک معنی اجنبی بھی ہے۔ اب غریب کا یہ جو پہلا معنی اجنبی لیا جاتا ہے کہ غریب نواز یعنی اجنبیوں کو نوازنے والے، تو چونکہ ہندوستان ملک جو ہے غریب نواز کے لیے اجنبی تھا، یہاں کے رہنے والے بھی اجنبی تھے، اور غریب نواز آئے اور ان کو نوازا کس چیز سے؟ روزی روٹی سے تو ہر کوئی نواز سکتا ہے، کپڑے اور مکان تو ہر کوئی تقسیم کر سکتا ہے، غریب نواز نے اس نعمت سے ان اجنبیوں کو نوازا جو نعمت کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت۔ 90 لاکھ کو غریب نواز نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی، تو یہ بھی نوازنا ہے۔ اور جو ایمان کی نعمت دے سکتا ہے پھر وہ کون سی نعمت نہیں دے سکتا۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ولیوں کی چوکھٹ پر آنے سے ملتا کیا ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ولی کی چوکھٹ پر جانے سے جنت ملتی ہے، ولی کی چوکھٹ پر جانے سے جنت ملتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جنت سے بڑی کوئی نعمت ہو تو بتا دو۔ جب ولی کے آستانے پر جانے سے جنت مل سکتی ہے تو کون سی نعمت نہیں مل سکتی؟ آپ کہیں گے کہ کیا یہ کوئی قصہ ہے جنت ملنے کا یا کوئی صحیح حدیث بھی ہے؟ آئیے آپ کے سامنے صحیح حدیث پڑھی جاتی ہے۔
یہ حدیث سیاہ ستہ میں موجود ہے، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم فقیر قادری پڑھنے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، جس کو آپ نے کئی مرتبہ سنا، ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس کو الگ الگ عنوان سے بیان کرتے ہیں، لیکن ہم صوفیہ صافیہ کے ماننے والے غلاموں سے بھی اس کو کسی عنوان کے تحت آپ سماعت کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، ایک شخص بنی اسرائیل کا، یہ حدیث حضور بیان فرما رہے ہیں، حدیث مرفوع ہے اور صحیح حدیث ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور اس نے 99 لوگوں کا قتل کیا تھا۔ کتنوں کا؟ 99 لوگوں کا قتل کیا تھا، اور 99 کا قتل کرنے کے بعد وہ سوچنے لگا کہ میں نے توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کر کے مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جب بھی کسی بندے کو جو ہے وہ اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق نصیب فرماتا ہے۔ اس نے سوچا چلو کسی اہل علم سے پوچھ لیں کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو وہ توبہ کے لیے ایک بندے سے پوچھتا ہے، علم والے سے، میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو چونکہ دنیا میں علم والے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کے پاس علم ہے لیکن فیضان علم نہیں ہے، تو وہ ایسے خشک باتیں کرتے ہیں، مزاج خشک، زبان خشک، انداز خشک، ذہن خشک، فکر خشک، الفاظ خشک، ان کی باتیں خشک ہی ہوتی ہے۔ علم صرف علم ہے تو وہ خشک باتیں کرتے ہیں جیسے اور لوگوں نے کی۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جس کو علم ملتا ہے، علم کے ساتھ فیضان علم بھی نصیب ہوتا ہے، تو وہاں خشکی نہیں ہوتی، وہاں ذوق ہوتا ہے، وہاں پر ذوق ہوتا ہے، وہاں پر عشق ہوتا ہے، وہاں پر عقیدے کی جلوہ نمائیاں ہوتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ امیدوں کی کرنیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر شیطان کے پاس بھی علم تھا لیکن فیضان علم نہیں تھا، وہ گمراہ ہو گیا، مگر اللہ اکبر، اور بھی لوگوں کے پاس علم تھا لیکن فیضان علم نہیں تھا، وہ گمراہ ہو گئے، مگر وہ لوگ جن کے ساتھ علم کے ساتھ فیضان علم، باب مدینۃ العلم کی چوکھٹ سے جو وابستہ ہوتے ہیں ان کو علم کے ساتھ فیضان علم بھی نصیب ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے فیضان علم آتا کہاں سے ہے؟ مدرسوں سے علم ملتا ہے، اور جب وہی مدرسے میں پڑھنے والا خانقاہوں سے وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو فیضان علم بھی عطا کر دیتا ہے۔ اس مضمون کو عارف رومی نے یوں بیان فرمایا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ اس وقت تک کوئی مولوی مولائے روم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شمس تبریز کا غلام نہ ہو جائے۔ جب تک کسی کو شمس تبریز نہیں ملتا اس وقت تک وہ کبھی مولا نہیں بن سکتا۔ آپ دیکھیں ہر مولوی کسی نہ کسی شمس تبریز کی تلاش میں ضرور ہے، اور جسے شمس ملا ہے پھر وہی ستارہ بن کے چمکا ہے، اور جسے شمس نہیں ملا وہ خود گمراہ ہوا اور وہ گمراہی کے دلدل میں پھنسا اور لوگوں کو لے گیا۔ دیکھا نہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے عالم تھے، لیکن ان کے سر کے اوپر وہ جس کی غلامی کرتے ہیں، جن کے مرید ہوتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت سیدنا زید ابن علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت امام زید کے مرید ہے امام اعظم ابو حنیفہ، اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق کے چچا کے مرید ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی رضا سے وابستہ ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی ایک پوری تفصیل ہے، یعنی کوئی بھی علم والا آپ کو بغیر مرشد کے نظر نہیں آئے گا، اور جہاں مرشد نہیں ہے پھر وہاں خشکی باتیں ہیں۔ الحمدللہ آپ دیکھیں 14ویں صدی کے مجدد 14 سال کی عمر میں تمام علوم و فنون کے اندر جو ہے دستار لے لی، لیکن ڈھونڈ رہے تھے کوئی شمس کو، کہ جب تک کوئی شمس تبریز نہیں ملے گا 4 چاند نہیں لگیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آل رسول جیسا مرشد عطا فرمایا۔ یہ ایک سلسلہ ہے، سلسلۃ الذہب ہے۔ خود حضور غوث العظم دستگیر کو دیکھ لیں
کہ اتنے بڑے تھے کہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، لیکن مرشد کی تلاش ان کو بھی رہی۔ سرکار غریب نواز کو دیکھ لیں، پورا خاندان متقیوں کا خاندان ہے، لیکن مرشد کی تلاش ان کو بھی رہی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو دیکھ لیں، لیکن مرشد کی تلاش ان کو بھی رہی۔ تلاش مرشد مخدوم اشرف کو جو ہے وہ سمنان سے پنڈوا کی سرزمین تک لائی۔ اسی طرح سے ایک سلسلہ ہے، حضرت محبوب الہی کو دلی سے پاک پٹن تک لے کر کے گئی۔ اسی طریقے سے بابا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غریب نواز کے پیچھے پیچھے پھرتے رہے، تو پتا چلا کہ علم کے ساتھ فیضان علم وہاں نصیب ہوتا ہے جہاں اہل دل کی جوتیاں سیدھی کی جاتی ہے۔ تو چونکہ اس کے پاس علم تھا لیکن فیضان علم نہ تھا، اس سے پتا چلا کہ مسئلہ ہر علم والے سے نہ پوچھا جائے ورنہ گڑبڑ کرے گا، مسئلہ اسی سے پوچھا جائے۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ذکر والوں سے پوچھو، ذکر والوں سے پوچھو جو تم نہیں جانتے ہو۔ اس کا مطلب سب سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اہل ذکر سے پوچھو۔ اور اپنی زبان میں آسان زبان میں سمجھا دوں، اہل ذکر وہ ہیں جو اہل دل سے وابستہ ہیں۔ جو اہل دل سے وابستہ ہی نہیں، وہ مسئلہ کیسے بتاتے ہیں؟ دیکھو حضور بیان فرما رہے ہیں، جب اس شخص نے پوچھا 99 لوگوں کا قتل کیا، میرا انجام کیا؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا 99 کو قتل کر کے تو توبہ کرنا چاہتا ہے، تو نے تو جہنم ہی میں جانا ہے۔ اس نے کہا کہ پھر اگر جہنم ہی میں جانا ہے تو پھر 99 کیوں؟ اگر جہنم ہی میں جانا ہے 99 قتل کر کے، توبہ کے بعد بھی جنت ملنی نہیں ہے تو 99 کیوں؟ پھر پورا نہ پورا کر دوں، پورا عدد نہ تکمیل نہ کر دی جائے؟ تو کہا کہ 100 کا عدد پورا ہو جائے، اور اس نے اسی کو قتل کر دیا۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اچھا کیا، لیکن بہرحال جیسا مسئلہ بیان کرنے والا تھا ویسے اس کا ریئیکشن بھی ہوا، اس نے قتل کر دیا۔ لیکن آگے بڑھا تھا، پھر کوئی اہل ذکر میں سے مل گیا، کوئی اہل ذکر میں سے مل گیا اور پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے، بتائیں میری توبہ قبول ہے کہ نہیں؟ میں نے 100 قتل کی، میری توبہ قبول ہے کہ نہیں؟ وہ تھا اہل ذکر میں سے۔ اس نے کہا کیوں نہیں؟ تیری توبہ بالکل قبول ہے، شرط ایک ہے کہ یہاں قریب میں اللہ والوں کی بستی ہے، یہاں قریب میں اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں جا کے توبہ کر، اللہ ان کی برکت سے تیری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حالانکہ توبہ کے لیے جانا کہاں ہے؟ توبہ تو کہیں بھی قبول، فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، ارے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جدھر رخ کرو ادھر خدا کا جلوہ موجود ہے، رخ جدھر کرو۔ لیکن حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں جا تیری توبہ قبول ہوگی۔ اس کو توبہ کے ضمن میں لوگوں نے بیان کیا ہے، اور بے شک یہ توبہ کے ضمن میں بھی ہے، لیکن اگر حدیث کے آخری حصے پر باریکی کی نظر نہ ڈالی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید حدیث پر یہ ظلم ہے۔ اگر یہ صرف باب توبہ کی بات ہے، یقیناً حدیث مبارکہ کا یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے کہ آپ اس کو جس نظر سے پڑھیں وہ نکات اس میں سے آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے کلام کا معجزہ ہے۔ ارے جب اقبال اور غالب کے کلام کے اندر حج تو پہلو موجود ہے تو کلام مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ کلام مصطفیٰ تو وہ ہے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جب غلاموں کی کلام کی یہ تاثیر ہے تو سید الانبیاء کے کلام کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ اقبال سے کسی نے کہا تھا تیرا کلام اتنا پورا سر کیوں ہے؟ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اللہ کہتے ہیں کہ بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔
اقبال تیری زبان میں اتنی تاثیر کیسے کلام میں؟ وہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھا، اس کی برکت ہے کہ میرا کلام پر اثر ہو گیا۔ جن پہ درود پڑھنے سے کلام پر اثر ہو جائے، اس صاحب درود کے کلام کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ میرے امام کہتے وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے۔ کیا کلام ہے مصطفیٰ جان رحمت کا۔ تو حضور کی حدیث جس اینگل سے دیکھو گے، زاویے سے دیکھو گے، وہ نکات آپ کو ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو کہا کہ یہاں اللہ والوں کی بستی، وہاں جا کے توبہ کا ذکر تو ہے، لیکن ساتھ میں اہل اللہ ولیوں کی بستی کا ذکر بھی ہے۔ اور حدیث کا اینڈ جس پر ہوتا ہے نا، نتیجہ، وہ صرف بستی کی بات ہے، پھر وہاں توبہ کا ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ نکلا 100 مرتبہ قتل کر کے، 100 لوگوں کا قتل کر کے، جب بندے نے کہا کہ یہاں اللہ والوں کی قریب میں بستی ہے، وہاں جا کے توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ اب یہ بات تو ہمارے یہاں بھی ہے، وہ تو بنی اسرائیل کا معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو محبوب آپ کی بارگاہ میں آئیں اور آپ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کریں۔ اگر آپ سفارش کر دیں تو وہ بہت اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ نے محبوب کی چوکھٹ پر جا کر توبہ کرنے کا حکم دیا، اللہ نے محبوب کی چوکھٹ پر جا کر توبہ کرنے کا حکم دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ محبوب کی چوکھٹ کو توبہ کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرے تو پیارے وہ تیری چوکھٹ پر آ کر توبہ کرے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہند والے اگر توبہ کرنا چاہیں تو ان کو مدینہ منورہ جانا ضروری ہے، وہ وہاں جائے بغیر کہ توبہ نہیں کر سکتے؟ تو دراصل بات یہی ہے کہ وہاں ہر شخص جا نہیں سکتا، تو توبہ کی صورت کیا ہے؟ تو کہا ہمارے بزرگوں نے دراصل اولاد کی چوکھٹ یہ باپ ہی کی چوکھٹ ہوا کرتی ہے۔ تو کہا گیا ہند والوں اگر مدینے نہیں جا سکتے تو بیٹے کی چوکھٹ پر اجمیر مقدس آ جانا، یہ مصطفیٰ جان رحمت ہی کی چوکھٹ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، فیضان غریب نواز۔ کبھی داتا کی چوکھٹ پر آ جانا، کبھی غریب نواز کی چوکھٹ پر آ جانا، کبھی محبوب الہی کی چوکھٹ پر آ جانا، کبھی بختیار کاکے کی چوکھٹ پر آ جانا، کبھی بندہ نواز کی چوکھٹ پر آ جانا، کبھی خواجہ دانا کی چوکھٹ پر آ جانا، کبھی مخدوم اشرف کی چوکھٹ پہ آ جانا، کبھی 52 گز کی چوکھٹ پر آ جانا۔ یہ سارے در مصطفیٰ ہی ہے، اور در مصطفیٰ در خدا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ کعبے میں ڈھونڈنے والے جب خدا کو نہ پائے تو خدا نے پتہ بتایا، لوجد اللہ، اللہ کو ضرور پائیں گے۔ کہاں پائیں گے اللہ کو؟ کہاں پائیں گے؟ لوجد اللہ، کہاں پائیں گے؟ در مصطفیٰ پر پائیں گے۔ اور ملے گا تو ہر جگہ، لیکن ہر جگہ ملے گا تو کام بنے نہ بنے کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ ہر جگہ ملے گا اپنی شان کے مطابق، لیکن کام بنے یہ ضروری نہیں ہے۔ وجہ دیکھو، سمجھو، تم ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ فلاں ایم ایل اے صاحب آپ کو مل جائیں گے، ایم پی صاحب مل جائیں گے، ڈاکٹر صاحب مل جائیں گے، مولانا صاحب مل جائیں گے۔ تو وہ ملے تو صحیح، مگر تھے کچھ ناراض سے، ملے مگر ناراض سے تھے، ملے غصے میں تھے، ملے موڈ اچھا نہیں تھا۔ تو بولو کام بنے گا کہ بگڑے گا؟ ملے تو ضرور، لیکن کام نہ بنا تو کام کب بنے گا؟ کام کب بنے گا؟ جب ملے تو موڈ بھی اچھا ہو، خوش ہوں، کام بنانے کے موڈ میں ہوں،
مثال کے طور پہ کہیں ملے تو تھے غصے میں، لیکن پیر صاحب کے یہاں MLA صاحب ملے تو وہاں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے تھے، سرکار ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ وہاں مرید آیا تو کہا کہ ذرا اس کا کام بنا دو، تو چونکہ موڈ اچھا تھا، رحم دلی تھی، کام ہو گیا۔ اب اس کو یہی چھوڑیے، بلا تمثیل بلا تمثیل، خدا ملتا ہر جگہ ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر جگہ ملے تو کام بن جائے؟ ملے ہر جگہ، فسمى وجه اللہ، جدھر رخ کرو ادھر اس کا جلوہ ہے، لیکن تیرے گناہ کی وجہ سے ناراض ملا تو بول تجھے فرعون کی طرح دریا میں غرق نہ کر دے گا؟ سود کھانے کی وجہ سے تجھ سے ناراض سے تھے تو نمرود کی طرح لنگڑے مچھر سے ہلاک نہ کر دے گا؟ ملا تو ہر جگہ ملا اپنی شان کے مطابق، لیکن کام کہاں بنے گا؟ تو قرآن کہتا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جب وہ در مصطفیٰ پہ ملے گا تو پھر ناراض نہیں ملے گا، غصے میں نہیں ملے گا، جلال میں نہیں ملے گا، ہاں تجھ پر جو ہے وہ اللہ اکبر ناراضگی کی کیفیت میں نہیں ملے گا، کیونکہ پھر تجھے نہیں دیکھے گا۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، محبوب کی صورت کے صدقے پھر تجھ سے اس شان سے ملے گا کہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ مہربانی کے ساتھ ملے گا تو بگڑی بنے گی۔ پتہ چلا در مصطفیٰ پر خدا ملتا ہے اس شان سے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے، مگر وہ تو قہار و جبار بھی ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں ہم ڈھونڈ لیں گے اسے۔ خدا نے اپنا پتہ بتایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر مجھے مہربانی کی حالت میں پانا ہے تو میرے محبوب کے دروازے پر آؤ۔ اور محبوب کا دروازہ کہاں ہے؟ ابھی آپ سن چکے، قرآن ایک مقام پر کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے، تو جو وہاں جاتا ہے وہ بھی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو بات دور نکل گئی، عرض کر رہا تھا کہ وہ اللہ کے ولیوں کی چوکھٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہاں جاؤ توبہ قبول ہوگی۔ وہ نکلا، زندگی نے وفا نہ کیا، چند قدم ہی چلا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا، چند قدم ہی چلا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا تو دونوں طرف کے فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ میں کہتا ہوں کیا یہ فرشتے اپنی مرضی سے چلے آتے ہیں؟ یہ کوئی قربانی کا قصہ تھا کہ دو مدرسے کے لوگ آ کر آپس میں لڑنے لگے معاذ اللہ کہ ہم لے جائیں گے چمڑا اور ہم لے جائیں گے؟ استغفر اللہ، کوئی مدرسے کا معاملہ تھا؟ فرشتے تو اللہ کی مرضی کے بغیر کہیں نہیں جاتے، تو جب رحمت کے فرشتوں کو بھیجا تو عذاب کے فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ اور جب عذاب کے فرشتوں کو بھیجا تو رحمت کے فرشتوں کو کیوں بھیجا؟ کیونکہ فرشتہ تو کہتے ہی اسے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر اس نے کوئی کام نہیں کرنا۔ پھر دونوں طرف کے آئے کیوں؟ یہ قدرت کی شان ہے کہ دونوں طرف والوں کو بھیج کر کے گویا کے مقرروں کو تقریر کا عنوان عطا کر دیا، ولیوں کے غلاموں کو ولیوں کی فضیلت بتا دی، اولیاء اللہ کے غلاموں کو اولیاء اللہ کی شان بتا دی۔ جب دونوں طرف کے فرشتے آئے، رحمت والوں نے کہا ہم لے جائیں گے، عذاب والوں نے کہا ہم لے جائیں گے، دونوں میں گفتگو ہوئی۔ یہ معاملہ قدرت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور قدرت نے یہ نہیں کہا، توجہ کرے اب اصل عنوان شروع ہوتا ہے، قدرت نے یہ نہیں کہا فرشتوں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، توبہ کی نیت سے نکلا تھا سو ہم نے معاف کر دیا، نہیں بخشش کر دی، نہیں۔ کیا کیا؟ قدرت بھی دیکھو ولایت کی شان کیسے ظاہر کرتی ہے، قدرت ولیوں کے آستانے کی شان کیسے بتاتی ہے۔ یہ حدیث صحیحہ کے اندر ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ نے دونوں فرشتوں کے درمیان یوں فیصلہ فرمایا کہ فرشتوں جاؤ اور میرا بندہ جہاں پر اس کا لاشا پڑا ہوا ہے وہاں سے لے کے اس کے گھر کا فاصلہ گنو، اگر وہ اپنے گھر سے قریب ہے تو اسے عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور اگر وہ ولیوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ اب یہاں توبہ کی بات کہاں ہے؟ یہاں تو ولی کی چوکھٹ کی بات ہے۔ اللہ اکبر، ولی بھی بشر، وہ بندہ بھی بشر۔ قدرت بتا رہی ہے اپنے گھر کی چوکھٹ سے قریب ہے تو جہنم میں جائے گا، اگرچہ بنیت توبہ نکلا تھا لیکن ولیوں کے آستانے کے قریب ہے تو جنت میں جائے گا، اس لیے کہ ولایت کی چوکھٹ کی شان بیان کی جا رہی۔ اور پھر ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ چونکہ توبہ کی نیت سے نکلا تھا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی بھی ساتھ ہے۔ ادھر فرشتے گئے
فرشتے گئے، اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین سمٹ جا، اے زمین سمٹ جا اور اس بندے کو میرے ولیوں کے آستانے سے قریب کر دے۔ اب لوگ کہتے ہیں ولیوں کے آستانے پہ جا کے کیا ملتا ہے؟ کیا خدا مسجدوں میں نہیں ملتا؟ مجھ سے نہ پوچھو، پھر خدا ہی سے پوچھو، زمین کو سمٹنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ زمین کو سمٹنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ اے زمین سمٹ جا، میرے ولیوں کی چوکھٹ سے اس کو قریب کر دے۔ زمین سمٹی، ناپی گئی تو وہ بندہ ولیوں کے آستانے کے قریب تھا، سو اس کو جنت میں لے جایا گیا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر بنی اسرائیل کے اولیاء کی چوکھٹ سے کوئی قریب ہو جائے تو اس کو جنت مل جایا کرتی ہے، جو بنی اسرائیل نہیں امت محمدیہ کے اولیاء کی چوکھٹ میں، وہ بھی صرف امت محمدیہ کے اولیاء نہیں، وہ ولی بھی ہو اور آلے نبی بھی ہو، پھر ان کی چوکھٹ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ولی کے آستانے پہ جنت ملتی ہے۔ دیکھو یہ حدیث بتا رہی ہے، لیکن عقیدت کے ساتھ جانے والا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے ایمان دیا، غریبوں کو، اجنبیوں کو، 90 لاکھ کو ایمان دیا۔ دوسری بات، غریب نواز، غریب کہتے ہیں اپنے سے کم حیثیت والے کو، اپنے سے، اس کی تشریح دیکھو اپنے ذوق کے مطابق کروں۔ جس کے پاس بائک ہے اس کے سامنے سائیکل والا غریب ہے، جس کے پاس سائیکل ہے اس کے سامنے پیدل چلنے والا غریب ہے، جو پیدل ہے اس کے سامنے ننگے پیر چلنے والا غریب ہے۔ یعنی ہر مالدار کے سامنے غریب اور غریب کے سامنے ایک امیر۔ اب غریب نواز، جو غریب نواز سے کم حیثیت رکھتا ہے وہ سب غریب نواز کا غریب ہے۔ پھر وہاں بادشاہ بھی غریب ہے، کیونکہ جو نعمت غریب نواز کے پاس ہے وہ پھر غوری کے پاس کہاں ہے، پھر وہ خلجی کے پاس کہاں ہے، وہ التمش کے پاس کہاں ہے؟ وہ غریبوں کو نوازنے والا۔ اور خدا کی قسم نوازا سب کو، بچپن سے غریب نواز تھے، بچپن سے کیا پورا خاندان غریب نواز ہے، پورا خاندان غریب نواز ہے۔ حضور غریب نواز کی امی کہتی ہے، دراصل آپ کے والد سید غیاث الدین الحسینی رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت مالدار انسان تھے۔ سرکار غریب نواز کے والد سید غیاث الدین حسینی یہ بہت مالدار انسان تھے۔ غریب نواز کی امی فرماتی ہیں کہ جب معین الدین حسن 4 یا 5 سال کے تھے تو مجھ سے کہتے تھے امی اچھے کھانے بناؤ، اور اچھے کھانے مجھ سے بنواتے تھے، اور جب کھانا پک کر تیار ہو جاتا تو محلے کے غریب بچوں کو بلا کر کے لاتے اور دسترخوان بچھاتے اور ان بچوں کو بٹھا کر کے کھانا کھلاتے۔ جب غریبوں کے بچے منہ میں لقمہ ڈالتے تو مجھ سے چمٹ کر کے کہتے امی جب غریب کھانا کھاتا ہے تو دل کو کتنا سکون نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور غریب نواز کے ملفوظات میں آپ 3 چیزوں کو زیادہ دیکھیں گے۔ غریب نواز نے زیادہ توجہ دی ہے، ایک تو دل کی صفائی پر، کہ دل میں کسی کے لیے کینہ مت رکھو۔ دوسری نصیحت آپ کی یہ تھی کہ لوگوں زیادہ تر مجبوروں کی مدد کرو، حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرو، اور تیسری چیز فرمائی کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ فرمایا جو یہ 3 کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ مجبوروں کی مدد کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، بے کسوں کی مدد کرنا، دل کو ہر ایک کے لیے صاف رکھنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ بنیادی تعلیمات ہے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دیکھو آج اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کچھ نوازے، کچھ عطا کرے تو ہماری توجہ نہ بے کسوں کی طرف، نہ مجبوروں کی طرف، نہ یتیموں کی طرف، نہ حاجت مندوں کی طرف، نہ پریشان حالوں کی طرف، بلکہ آج کا مسلمان تو اتنا خود غرض ہو چکا ہے، آج کا مسلمان تو اتنا سیلفسٹ ہو چکا ہے کہ اللہ اکبر، جب وہ کسی حاجت مند کو دیکھتا ہے، جب وہ کسی غریب کو دیکھتا ہے، جب وہ کسی مفلس کو دیکھتا ہے، جب وہ کسی محتاج کو دیکھتا ہے، جب وہ کسی کلاش کو دیکھتا ہے، جب وہ کسی ضرورت مند کو دیکھتا ہے تو وہ مذاق اڑاتا ہے اس کا، اور اللہ اکبر اس پر ہنستا ہے۔ یاد رکھنا، کسی کی مصیبت دیکھ کر کے ہنسنے والوں، فرمایا گیا جب تم کسی کی مصیبت کو دیکھ کر کے ہنسو گے اس وقت تک تم کو موت نہیں آئے گی جب تک
تک اس مصیبت میں تم گرفتار نہ کر دیے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آج یہ آپ کو بتاؤں، حضور غریب نواز کی زندگی، ایک مرتبہ غریب نواز کی بارگاہ میں ایک کسان آتا ہے اور آنے کے بعد سرکار غریب نواز سے عرض کرتا ہے، سرکار میں نے سنا ہے کہ بادشاہ دلی کا آپ کے مرید کا مرید ہے اور بادشاہ کے کارندوں نے میری کھیت پر، میری زمین پر میری حیثیت سے زیادہ ٹیکس لگا دیا ہے، سرکار اگر آپ کرم فرما دیں، میری سفارش کر دیں تو یہ ٹیکس جو ہے میرا معاف ہو جائے یا ٹیکس میں کمی ہو جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ دادا پیر اگر کسی پوتے مرید کے لیے صرف نام بول کر کے بھجوا دیں کہ جاؤ اور کہہ دو کہ میں نے کہا اس کا ٹیکس معاف کر دو، تو معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر خط لکھ دے تو معاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مگر قربان جائے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ یہ ولیوں کی شان ہے، یہ شان ولایت ہے، یہ بزرگوں کا مقام ہے کہ جب وہ غریب کسان آتا ہے تو آنے کے بعد اس نے کہا سفارش کر دیں۔ غریب نواز فرماتے اجمیر مقدس میں کہ چلو میں تمہارے ساتھ خود چلوں گا، میں تمہارے ساتھ خود چلوں گا۔ اور سرکار غریب نواز ایک غریب کسان کی خاطر، ایک غریب کسان کی خاطر اجمیر شریف سے دلی کا سفر طے کرتے ہیں۔ اور جب دلی پہنچنے والے ہوتے ہیں، آپ کے پہنچنے سے پہلے دلی والوں کو پتا چل گیا کہ غریب نواز آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی، شمس الدین التمش دلی کا بادشاہ اور پوری خلقت دلی جو ہے غریب نواز کے استقبال کے لیے دلی سے باہر آتے ہیں۔ اور غریب نواز کو آتا دیکھ کر کے کوئی ہٹو بچوں کا ماحول نہیں، کوئی دھکم دھکی کا ماحول نہیں، ایک غریب کسان کے ساتھ غریب نواز چلا آ رہا ہے، ایک غریب کسان کے ساتھ غریب پرور چلا رہا ہے۔ اندازہ تو کریں، اللہ اکبر، کیا ان کی مصروفیتیں نہ تھی؟ اللہ اکبر، کیا ان کو کام نہ تھے؟ اللہ اکبر، کیا ان کے معاملات نہ تھے؟ لیکن اللہ اکبر، غریب نواز نے بتایا کہ ایک غریب کا دل خوش کرنا، ایک غریب کی حاجت روائی کرنا، ایک غریب کے لیے وقت نکالنا اسلام میں کتنی اہمیتوں کا کام ہے۔ سرکار غریب نواز جب دلی پہنچنے والے ہیں، خلقت دلی موجود ہے، قدم پر بادشاہ وقت گر رہا ہے، حضرت بختیار کاکی اس کے پیر و مرشد بھی قدموں کو تھامے ہوئے ہیں۔ سرکار اطلاع کے بغیر آ گئے کہ آپ نے اطلاع تو دی ہوتی۔ غریب نواز نے بڑی سادگی سے کہا مجھے ایک کام تھا بادشاہ سے، اس لیے میں نے سوچا کہ حاضر ہو جاؤں۔ کہا حضور آپ کو کیا کام ہو سکتا ہے؟ آپ اشارہ کر دیتے، خط لکھ دیتے، کہ کارندہ بھیج دیتے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں یقیناً کارندہ بھیجنے پر، خط بھیجنے پر اس شخص کا کام ہو سکتا تھا، مگر قدم قدم پر جو غریب کا دل خوش ہو رہا تھا وہ نیکی معین الدین کب پاتا؟ خط بھیجنے سے بھی کام ہو جاتا، لیکن ہر قدم پر جو غریب کا دل خوش ہو رہا تھا، اللہ اکبر، اس کی معین الدین کو کب نصیب ہوتی؟ فرمایا کہ اس پر ٹیکس لگ گیا ہے، وہ معاف کر دیا جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ کسی غریب، کسی مفلس، کسی حاجت مند کے لیے اس کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں، اس کے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں؟ آج تو لوگ اتنے خود غرض ہو چکے ہیں کہ اللہ اکبر، ساتھ جانا تو دور کی بات، اگر کوئی دعا کی گزارش بھی کرے تو لوگ کہتے ہیں انشاءاللہ کریں گے۔ یہ انشاءاللہ پتہ نہیں کب وقت ملتا ہے کرنے کے لیے، انشاءاللہ کریں۔ ہمارے بزرگوں کی عادت تھی جب کوئی کہتا دعا کرے تو وہی دعا کرتے، وہی دعا کرتے۔ آج ہم دعا سے بھی گئے، دل اس طرح سخت ہو گئے کہ دعا سے بھی گئے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن کہتے ہیں میں نے میری ماں کی جتنی دعا سنی کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، ہمیشہ امت محمدیہ کے لیے مانگا کرتی تھی۔ میں نے پوچھا امی کبھی آپ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، ہمیشہ قوم کے لیے مانگتی ہے؟ تو فرماتی بیٹا پہلے پڑوس ہے پھر خود ہے، اور ہم دوسروں کے لیے جو مانگتے ہیں ہمیں اپنے لیے مانگنا نہیں پڑتا، بن مانگے خدا ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ فکر ہے آل محمد کی، یہ فکر ہے اہل بیت کی۔ سرکار غریب نواز کے غلاموں، آج ہم صرف اپنے لیے جی رہے ہیں۔ اپنے لیے جینا یہ کتوں کا کام ہے، کتا صرف اپنے لیے جیتا ہے، اپنے لیے جینا یہ کتوں کا کام ہے۔ انسان وہ ہے جو اپنے لیے نہیں جیتا،
جو اوروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جیتا ہے. آئے ہی تھے دوسروں کے لیے, خود غرض ہو گئے. بلکہ اگر خود غرض بھی ہوتے تو کوئی فتنہ نہ تھا. اب تو جہاں دو مسلمان ملتے ہیں وہاں تیسرے کی عزت سلامت نہیں, جہاں تین ملتے ہیں وہاں چوتھے کی عزت سلامت نہیں, جہاں چار ملتے ہیں وہاں پانچویں کی عزت سلامت نہیں. کسی کو گالی, کسی کی غیبت, کسی کی چگلی, کسی کے لیے تباہی کا منصوبہ, تباہی کا پلان. حضور غریب نواز فرماتے ہیں جب کسی نے اپنے مومن بھائی کو گالی دی, غریب نواز کہتے ہیں کسی مسلمان کو کسی نے گالی دی, مسلمان کو گالی دینے والا ایسا ہے جیسے موسیٰ اور فرعون کی جنگ میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون کی مدد کرنے والا. یعنی فرعون کی مدد کرنے والا جتنا برا ہے, غریب نواز کے نزدیک مسلمان کو گالی دینے والا اتنا برا ہے. اب آپ مجھے بتائیں, مسلمان تو مسلمان ہیں, لوگ اپنی اولاد کو بھی گالی دیتے ہیں, اپنے بیٹوں کو بھی گالی دیتے ہیں, اپنی بیوی کو بھی گالی دیتے ہیں. غریب نواز فرماتے ہیں مسلمان کو گالی دینا ایسے ہے جیسے اپنی ماں اور اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنا. یہ غریب نواز کا مسلک ہے. آج تو گالی لوگوں کا تکیہ کلام بن چکی ہے, آج تو گالی لوگوں کی زبان کی لذت بن چکی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ہم نے ولیوں کی بات تو کی ہے لیکن ہم نے کبھی ولیوں کے مشن کی بات نہیں کی, ولیوں کے کردار کی بات نہیں کی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو عرض کر رہا تھا یوں غریب نواز نے غریبوں کو نواز کر, غریبوں کی مدد کر کے, بڑے بڑے ہندوستان کے مذہبی رہنما جو پرانے مذہب کے لوگ تھے وہ آتے تھے اور کہتے تھے ہمیں آپ سے مناظرہ کرنا ہے, مناظرہ کریں گے. غریب نواز فرماتے تھے بابا بہت تھک کر آئے ہو, جاؤ پہلے آرام کر لو اور ہمارے لنگر سے کھانا کھا لو, اس کے بعد مناظرہ کیا جائے گا. آپ کے کردار سے اتنا متاثر ہوتے کہ مناظرہ کرنا بھول جاتے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. یہ سرکار غریب نواز کا, بلکہ غریب نواز کے ہاتھوں پر جناتوں نے, دیو لوگوں نے کلمہ بھی پڑھا ہے. ہاں میرے خواجہ کی شان یہ ہے, دیو تک نے کلمہ پڑھا ہے. غریب ایک ہندوستان میں انا ساگر کے کنارے جنات کھڑا رہتا تھا, قد آدم سے اس کا قد بہت اونچا تھا اور وہ کھڑا رہتا تھا, لوگوں سے بات کرتا تھا. ہندوستان والے جب جنگ میں سب سے ہار جاتے تو سادی دیو کو مدد کے لیے پکارتے تھے, پھر اس کے قدموں میں لڑکیاں ذبح کی جاتی تھی اس کو راضی کرنے کے لیے. ایسے نہیں خوش ہوتا تھا وہ, لڑکیوں کا خون چوستا تھا سادی دیو, لڑکیاں ذبح کی جاتی تھی. ہندوستان کی تاریخ میں موجود ہے, مختلف کتابوں میں مختلف انداز سے سادی دیو کا تذکرہ کم و بیش ہر سیرت نگار نے لکھا ہے. تو لڑکیاں ذبح کر کے اس کو خون پلایا جاتا تھا اور جب وہ چلتا تھا تو اس کی دھمک پورے اجمیر میں محسوس ہوتی تھی. جب سب طرف سے لوگ تھک ہار جاتے تو سادی دیو کو مدد کے لیے پکارتے. اونچا قد, انسان کی نگاہیں اس کے سر کا اندازہ نہیں کر سکتی تھی, اور جب وہ چلتا تھا اور دھمک اس کی آتی تھی تو بڑے بڑے لوگ لرز جاتے تھے. جب ہر طرف سے لوگ غریب نواز سے ہار گئے, سانپ پھینکے کوئی اثر نہیں ہوا, چونٹیاں پھینکی, جادو کے زور سے پتھر پھینکے کوئی سب ناکام, پانی بند کیا ناکام, ستایا ناکام, مارنے کے لیے لوگوں کو تیار کیا ناکام. غریب نواز کی محفل سجتی تھی تو بادشاہ آدھی سلطنت کی لالچ دے کے لوگوں کو کہتا تھا جاؤ اس درویش کو قتل کر دو. لوگ آ کے بیٹھتے تھے اور آ کر کے جب آپ کی تقریر سنتے تھے. غریب نواز کی تقریر جو محفل میں ہوتی تھی وہ 10-12 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہوتی تھی. ہم لوگ تو تقریر کرتے کرتے گلا پھاڑ دے, آواز بٹھا لیں, لیکن کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. اور وہاں بس 10-15 منٹ کی گفتگو, وہ بھی ایسی کہ الفاظ زبان سے نکلتے ہیں یا لگتا ہے کہ گلاب کی پنکھڑیاں جھڑ رہی ہے. اور تاثیر کا حال یہ ہے کہ دشمن بھی اپنے ہو جائے, دشمن بھی کبھی غصے میں نہیں آئے کسی پر. زندگی میں بابا قطب کہتے زندگی میں کبھی کسی پہ غصہ نہیں کیا, کبھی کسی کو جھڑکا نہیں, کبھی نہیں جھڑکا. غریب آج بھی پیار کرتے ماؤں کی طرح. میں نے کسی آستانے پر رسول اللہ کے آستانے کے بعد کسی آستانے پہ اتنے لوگوں کو روتے نہیں دیکھا جتنے میرے خواجہ کی چوکھٹ پہ روتے ہوئے دیکھا. ہاں ایسا لگتا ہے جیسے آنسو کسی کے نکلتے ہیں اور وہ اپنی آستین سے ہمارے آنسوؤں کو خشک کرتے ہیں.
اور آستانہ غریب نواز کی خصوصیت یہ ہے، امام اہل سنت نے ذیل المدعا کے اندر جو احسن الویاء کا جو ہے وہ حاشیہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ غریب نواز کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے کہ وہاں دعا کرنے والے کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ غریب نواز کے صدقے ہر ایک کی فریاد کو سن لیا جاتا ہے، سب کی مراد وہاں پوری ہوتی ہے۔ غریب نواز کی چوکھٹ کوئی ایسا ہی نہیں ہے جس نے یہ کہا کہ مجھے نہ ملا ہو۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی کوئی محروم، بس عقیدت سے کوئی جائے، عقیدت شرط ہے۔ کچھ لوگ تماشا دیکھنے جاتے ہیں، کون کیا کر رہا ہوگا، ارے کون کیا کر رہا ہوگا چھوڑ، تجھے کیا کرنا ہے وہ دیکھ۔ ہاں لوگ وہاں دیکھنے جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے، ارے دوسروں کو کیوں دیکھتے ہو، تم دیکھو۔ جو وہاں جاتے ولی بن کر آتے ہیں۔ غریب نواز کے بارے میں بابا قطب نے فرمایا ہے کہ غریب نواز کی آنکھوں میں اللہ نے وہ تاثیر دی تھی، کسی کو توجہ سے دیکھ لیتے تھے اس کو اسی وقت ولی بنا دیا کرتے۔ یہ تاثیر ہے ان کی آنکھوں میں، جس کو دیکھا توجہ سے، اسی لیے اکثر آنکھیں بند رکھتے تھے کہ سب ولی بن جائے تو پھر کیا ہو، سب ولی بن جائے تو پھر کیا ہو، تو آنکھیں بند رکھتے تھے، اور آنکھیں کھول کے کسی کو توجہ سے دیکھ لیا تو ولی بنا دیا، پھر بنایا ولی، بروں کو ولی بنایا۔ یہ غریب نواز کی آنکھیں ہیں، کیا تاثیر ہوگی ان نگاہوں کے اندر، کیا اثر ہوگا ان نگاہوں کے اندر، جسے دیکھا ولی بنایا۔ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کو بہت ستایا۔ سرکار غریب نواز صرف پیار اور پیار، پتھر پھینک رہے ہیں پیار دے رہے ہیں، سانپ پھینک رہے ہیں پیار، اور کرتے کیا تھے بس اتنا ہی، آیت الکرسی پڑھ کر ایک دائرہ کھینچ دیتے تھے، بس کوئی جادو اثر نہیں کرتا۔ مطلب مسلمانوں کے پاس آیت الکرسی اتنی پاورفل چیز ہے کہ اگر کوئی آیت الکرسی پڑھے تو بڑے سے بڑا جادو، جے پال کا بھی جادو اثر نہ کرے۔ آج ہندوستان میں جتنے جادوگر ہیں وہ جے پال سے بڑے نہیں ہیں، بہت بڑا جادوگر، 1500 چیلے تھے اس کے، جادوگر چیلے 1500 تھے، ہرن کی کھال پہ بیٹھ کے ہواؤں میں اڑتے تھے، ایک آیت الکرسی کے آگے سب زیر ہو گئے۔ اب آپ کہیں گے آیت الکرسی تو ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا، بات اتنی ہے، لذت چائے میں ہے کہ زبان میں، ابھی تک لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکے۔ لذت کبھی سوچا چائے میں، اگر چائے میں لذت ہوتی تو انگلی ڈبونے پر لذت کیوں نہیں ملتی؟ کبھی سوچا، کبھی دھیان دیا؟ اگر لذت چائے میں تھی تو انگلی ڈبونے پر چائے کی لذت کیوں نہیں ملتی؟ پیر ڈبونے پر چائے کی لذت کیوں نہیں ملتی؟ تو کہا لذت چائے میں نہیں ہے، زبان میں ہے۔ تو پھر پانی پینے پہ چائے کا مزہ کیوں نہیں آتا؟ بھئی پانی پیو تو چائے کا مزہ کیوں نہیں آتا؟ شربت پینے پہ چائے کا مزہ کیوں نہیں آتا؟ اور پتا چلا نہ مکمل لذت زبان میں ہے نہ مکمل لذت چائے میں ہے، جب چائے اور زبان دونوں ملتے ہیں تب مزہ آتا ہے۔ تو اب قرآن تو بالکل پاورفل ہے، لیکن اس کے لیے معین الدین کی زبان بھی چاہیے۔ وہ زبان کون سی جو غیبت نہ کرتی ہو، وہ زبان کون سی جو گالی نہ دیتی ہو۔ وہ آپ کہیں گے چائے میں لذت ہے تو ٹائیفائڈ والوں کو چائے کڑوی کیوں لگتی ہے؟ جب لذت چائے میں، ٹائیفائڈ والوں کو چائے میٹھی چائے کڑوی کیوں لگتی ہے؟ پتہ چلا زبان خراب ہے تو چائے بھی کڑوی لگتی ہے۔ تو زبان بیمار ہو جائے تو چائے کا مزہ نہیں آتا، اور جب زبان روحانی طور پہ بیمار ہو جائے تو پھر قرآن کا وہ مزہ نہیں آتا جو مزہ اللہ والوں نے اٹھایا ہے۔ اپنی زبان کو اچھا کرو، اپنی زبان کو پاکیزہ کرو، آؤ زبان کی حفاظت کریں۔ تو قرآن ہے، آیت الکرسی پڑھ کے دائرہ کھینچا۔ میں کہتا ہوں مسلمان کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بابا، کوئی تعویذ، کوئی یہ اتنا بڑا سب کچھ قرآن کے اندر سب موجود ہے۔ میں تو کہتا ہوں صرف بسم اللہ ہمارے لیے کافی ہے، صرف بسم اللہ کے 19 حروف ہیں، جو بسم اللہ دل سے پڑھے جہنم کے 1900 دروازے اس پہ بند ہو جائیں۔ تو بسم اللہ جب جہنم سے بچا سکتی ہے تو دنیا کا کون سا وبال ہے جو جہنم سے زیادہ سخت تر ہے؟ لیکن کوئی آئے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی راہ روے منزل ہی نہیں۔ آیت الکرسی پڑھ کے دائرہ کھینچ دیا، کچھ نہیں، سانپ آ رہے ہیں، بچھو آ رہے ہیں، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، کچھ نہیں۔ انا ساگر کا پانی بند کیا تو آپ نے پورا وہ اٹھا کر کے ایک کوزے میں بھر لیا۔ مشہور روایت ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ سنتے سنتے بچے بھی جوان ہوئے اور پھر بوڑھے ہو گئے،
اب اس کی طرف کیا جانا جو آپ کو یاد ہے. ذرا دیکھو اللہ والوں کی محنت ہے. تو محفل کے اندر بہت سادہ گفتگو ہوتی تھی, بہت ایسا لگتے جیسے پھول جھڑ رہے ہیں, لیکن بات دل سے نکلتی تھی, دل میں اترتی. اور غریب نواز کی محفل تو وہ تھی کہ جو آ کر بیٹھ جاتا پھر وہ بیٹھا ہی رہتا. میں سوچتا ہوں جب ہم لوگ ان کا بیان کرتے, ان کی زندگی بیان کرتے ہیں تو عاشقوں پر ایسی مستی چھا جاتی ہے. ان کی زندگی میں یہ تاثیر ہے, تو خود جب وہ بیان کرتے ہوں گے تو تاثیر کا عالم کیا ہو. رائے پتورا نے غریب نواز کے خلاف آدھی سلطنت کا لالچ دے کر ایک شخص کو, جوان کو بھیجا کہ جا اور اسے قتل کر دے, اس درویش کو. وہ آ کر بیٹھا رہا, لوگ بیان سنتے رہے. بیان سنتے سنتے محفل ختم ہوئی, لوگ اٹھ اٹھ کر جانے لگے. غریب نواز نے سب کو رخصت کیا, وہ بچ گیا. فرمایا بابا سب کا کام ہو گیا, اب تم جس کام سے آئے تھے وہ کام کر لو. تم جس کام سے, دیکھو قاتل کو مہلت دی جا رہی ہے. ہم قاتل کو دیکھ کے ڈرتے ہیں, میرا کیا ہوگا. ولی وہ نہیں ہوتا جو میرا کیا ہوگا سوچتا ہے. دیکھا ابھی کرونا وائرس پر سب کے منہ پہ ماسک ہے, میرا کیا ہوگا. ارے بیماری سے بچنے کے لیے منہ پہ ماسک لگانے والوں, بیماری سے بچنے کے لیے گناہوں کے لیے ماسک لگاؤ. آنکھوں پر خشیت ربانی کے پہرے بٹھاؤ, زبان پر حدود الہی کے پہرے بٹھاؤ, کان پہ حدود الہی کے پہرے بٹھاؤ. خدا کی عزت کی قسم, یہ وبائی بیماری جس کو تم دیکھ لو گے اللہ اس کو بھی شفا عطا کر دے گا. لوگ بیماری کے ڈر سے محتاط ہوتے ہیں, گناہ کے ڈر سے لوگ محتاط کیوں نہیں ہوتے. اور یاد رکھنا بیماری اتنا نقصان نہیں کرتی جتنا گناہ نقصان کرتے ہیں, بلکہ بیماری آتی ہی ہے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے, برائیوں کی وجہ سے آتی, پاپ کی وجہ سے آتی. احتیاط ضرور کرو, میں منع نہیں کرتا, لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا کہ کوئی بیماری وہ نہیں ہوگی کہ ایک سے دوسرے کو لگے, دوسرے سے تیسرے کو لگے. یہ بڑی وبا ہے. لوگ ہمیں کچھ بھی گالیاں دے, لیکن ہمارا ایمان یہ ہے. کا سائنس یہ کہتے ہیں, سائنس کا کہنا بدلتا رہتا ہے, ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہنا بدلتا رہتا ہے. ہمارے نبی نے جو کہہ دیا حق ہے. کوئی بیماری نہ متعدی ہے نہ موروثی ہے. متعدی کا مطلب ایک سے دوسرے کو, دوسرے سے تیسرے کو, تیسرے سے چوتھے کو, اس کو کہتے ہیں متعدی, ایک سے دوسرے کو لگنا. ایک صحابیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے اونٹ میں کھجلی پھیل رہی ہے, ایک سے دوسرے سے تیسرے کو, تیسرے سے چوتھے کو. سرکار نے ان کی بڑی پیاری اصلاح فرمائی, مسکرا کے کہا جب ایک سے دوسرے کو لگ رہی ہے, دوسرے سے تیسرے کو لگ رہی ہے, تو پہلے کو کہاں سے آئی, پہلے کو کہاں سے آئی. اس کا مطلب جو تقدیر میں ہے وہی مرض ہوگا, ورنہ بیمار کے بستر پہ بھی بیٹھو کچھ نہیں ہوگا, لیکن اس کے لیے وہ یقین مضبوط چاہیے. اور حضور علیہ السلام کی عادت تھی جب بھی اللہ کے رسول کسی بھی بیمار کو دیکھنے جاتے تو ناک پہ کپڑا رکھ کر نہیں جاتے, دور نہیں بیٹھتے, اس سے بیمار کا بوجھ اور بڑھ جاتا ہے. میرے سرکار جس بیمار کو دیکھنے جاتے اس کے بستر پر جا کر کے بیٹھ جاتے اور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر کہتے تجھے کچھ نہیں ہوگا, اللہ تجھے شفا عطا کرے گا. اور آقا فرماتے ہیں کہ جب تم بیمار کے پاس جاؤ اس کو ڈراؤ نہیں, اس کو خوش کرنے کی باتیں کرو, کیونکہ تمہاری امید کی باتیں کرنے سے تقدیر کا لکھا ہوا تو نہیں ٹلے گا, البتہ بیمار کا دل ضرور خوش ہو جائے گا. حضور بیمار کے سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے, ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے. تو بیماری تقدیر میں ہو تو لگتی. کچھ لوگ کہتے ہیں میری امی کو شوگر تھی نا تو مجھے بھی ہوگی, اس لیے میں جلدی جلدی میٹھا کھا لے رہا ہوں کہ کھا نہیں سکوں گا. اگر بیماری موروثی ہوتی, وراثت میں ملتی, تو ایک ماں کے 4 بیٹے پھر ایک ہی کو کیوں, چاروں کو کیوں نہیں. تو وراثت میں بھی بیماری نہیں ملتی. اگر وراثت میں ملتی تو پھر ان کو کہاں سے آتی جن کے پورے خاندان میں کوئی بیماری نہیں. اس لیے کچھ لوگ جو ہے وہ ایسی لڑکیوں سے نکاح نہیں کرتے جن کے خاندان میں کسی کو برس ہوتا ہے, کہا کہ وہ اس کے دادا کو تھا نا اس کو بھی ہوگا. یہ سب نہیں ہے, یہ تہمات پرستی ہے. اور یاد رکھنا اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی بیٹی ہوتی تو آپ کیا کر لیتے. بیماری سے نفرت مت کرو. اور بیماری جو ہے وہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو انسان کے گناہوں کا خاتمہ کر دیتی.
صرف بخار کا حال یہ ہے کہ بخار آ کر جاتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک کر کے جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. ایک بزرگ کے سر میں درد ہوا، رات بھر شکرانے میں نفل کی نماز پڑھی، نفل نماز ادا کی کہ اللہ تو نے مجھے وہ بیماری دی جو اپنے محبوب کو عطا کی تھی. ڈرو مت بیماری سے، جو قسمت میں ہوگا ہو کے رہے گا. اور یاد رکھنا جب موت لکھی ہے آئے گی، کسی بہانے آئے گی، اور موت نہیں لکھی ہے کچھ بھی ہو جائے موت نہیں آئے گی. تو ذرا ڈرا مت کرو. ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں رہے، اعمال اچھے نہیں رہے اس لیے موت سے ڈر رہے ہو، ورنہ مومن کبھی موت سے نہیں ڈرتا. خدا کی عزت کی قسم، اس موت سے کیا ڈرنا جس موت کے پردے میں دیدار محبوب چھپا ہوا ہے. اسی لیے میرے امام نے کہا جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. یا رسول اللہ، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے. مومن کی موت دیدار یار کا سبب ہے. مت ڈرا کرو موت سے، موت سے نہیں ڈرنا. بات دور نکلتی جاتی ہے. میری ایک مجبوری ہے کہ میں جدھر سے جاتا ہوں سوچتا ہوں کہ سب کور کرتے چلیں، اس لیے کہ ہر تقریر کو زندگی کی آخری تقریر سمجھ کے کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں زندگی رہے نہیں رہے، بچا کے کس کے لیے رکھنا ہے، سینے میں کیا لے جانا ہے. مٹی میں دفن ہونا ہے تو سب چلا جائے گا، اس لیے جو یاد آیا سب سنا دیا، اس لیے کہ کبھی یاد کر کے نہیں آیا. جو یاد آیا سب سنا دیا، اس لیے کہ کبھی یاد کر کے نہیں آیا. تو اس لیے جو یاد آتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش، اللہ قبول فرما لے. اور آپ ہی کے صدقے ہماری مغفرت ہوگی، ورنہ ہمارا کوئی عمل تو ایسا ہے ہی نہیں کہ ہماری مغفرت ہو. تو غریب نواز میں بابا جو کر چاہو کر لو، آپ جس مراد کو لے کے مراد پوری کر لو. اس نے کہا نہیں مہاراج، ہم تو آپ کا خطاب سننے آئے، پروچن سننے آئے تھے. اس وقت سنسکرت تھی لیکن اس کی ترجمانی کرتا ہوں. ہم تو پروچن سننے آئے تھے مہاراج، ہم تو ایسے ہی آ گئے تھے. تو غریب نواز نے مسکرا کے، تب بھی غصے میں نہیں آئے، مسکرا کر فرمایا بابا جو تقریر سننے آتا ہے وہ کمر میں خنجر باندھ کر تھوڑی آتا ہے، وہ کمر میں خنجر چھپا کر تھوڑی آتا ہے. فرمایا نہیں، ہندوستان والوں کی عادت ہے وہ کمر میں خنجر باندھتے ہیں. پھر مسکرا کر فرمایا اچھا ہند والوں کی عادت ہے کہ وہ خنجر کمر میں باندھتے ہیں، تو کیا یہ بھی عادت ہے کہ آنے سے پہلے بادشاہ سے ہماری موت پر آدھے ملک کا سودا کر کے آنا بھی کیا ہندوستان والوں کی عادت ہے؟ اتنا سننا تھا، ڈھیر ہو گیا کہ بادشاہ کے کمرے میں آدھے ہندوستان کی حکومت پر ان کی جان کا سودا تو میں نے کیا ہے. یہ کتنا مہان انسان ہے کہ یہ یانا ساگر کے کنارے بیٹھ کر بادشاہ کے محل کی گفتگو کو بھی جانتا ہے. جس قوم کے معین کا یہ حال ہے اس قوم کے محمد کی شان کا عالم کیا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، نعرہ تکبیر. وہ تو ڈھیر ہو گیا، اس نے خنجر رکھا، سرکار مجھ سے غلطی ہوئی، اتنے بڑے آدمی کو میں مارنے آ گیا، اب مجھے مار ڈالا جائے. غریب نواز کہتے ہیں ہندوستان میں ہمیں بدلہ لینے اور مارنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں تو زندگیاں دینے کے لیے بھیجا گیا. ہم مارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں کرنا. جا کہا اب کہاں جائیں، قدم پکڑ لیے. حضور اب کوئی کلمہ پڑھائیں جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں. کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا وہ. پھر میرے غریب نواز نے، غریب نوازی جوش پر آئی، کہا مانگ کیا مانگتا ہے. مانگنے والا ہوشیار تھا، کہا 45 حج کرنا چاہتا ہوں. کتنے؟ 45 حج کرنا چاہتا ہوں. غریب نواز نے میں جا عطا کیا. میں سوچتا ہوں وہ تھا کتنا ہوشیار، ایک بات میں ایک منہ میں کتنی بڑی چیز مانگی. 45 حج کا مطلب کیا کہ 45 سال کی زندگی بھی مانگی. بھئی حج روز تھوڑی ہوتا ہے، سال میں ایک بار ہوتا ہے. اب حج 45 کرے گا مطلب 45 سال تک زندہ رہنا ضروری ہے. اور پھر فرمایا جب 45ویں حج کو جاؤں تو پھر واپس نہیں آؤں، میرا انتقال مکہ المکرمہ میں ہو جائے. فرمایا جا وہ بھی عطا کر دیا. یہ غریب نواز تھے. تو بات چل رہی تھی سادی دیو کی. سادی دیو کے پاس اجمیر والے پہنچے. ہم لوگ اجمیر شریف کہتے ہیں اور اجمیر شریف ہی کہنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے امام نے فرمایا کہ اگر کوئی اجمیر اجمیر کہے غریب نواز کی کہ بغض میں کہے اجمیر اجمیر،
تو وہ بد مذہب بد دین ہے، اور اگر غفلت کی وجہ سے اجمیر اجمیر کہے سنی، وہ بھی محروم ہے۔ اس لیے شریف کہا کرے، اجمیر شریف کہا کرے۔ لیکن تقریر کے زور میں جو ہے وہ جلدی جلدی میں الفاظ نکلتے ہیں، مگر آپ اس کا دھیان نہ کریں، اجمیر شریف کہیں گفتگو میں ہمیشہ۔ تو اجمیر شریف کے لوگ گئے، سعدی دیو نے کہا دیکھ کیا ہو رہا ہے، سب اجمیر کی زمین اتھل پتھل ہو رہی ہے، اور لوگ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اس فقیر کے ساتھ جا رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں، تو ہماری مدد نہیں کرتا، ہم نے تو ہمیشہ سے تیری عبادت کی ہے، تیری عبادت کی ہے، ہمیں تیرے آگے ہاتھ جوڑے ہیں، چل ہماری مدد کر۔ اس کو خوب ابھارا، وہ چلنے کے لیے تیار ہوا۔ غریب نواز کے غلام کچھ مرید آئے، کہا سرکار وہ بڑا خطرناک ہے سعدی دیو، فرمایا آنے دو آنے دو۔ وہ آ کے کھڑا ہوا، قد آدم سے اس کا قد بہت اونچا تھا۔ اس نے کہا اے فقیر نکلتا یا میں تجھے مسل دوں۔ غریب نواز کا یقین بول پڑا، فرمایا سعدی دیو سن، زندگی اور موت کا مالک صرف میرا اللہ ہے، اگر میرے اللہ نے میری موت لکھی ہے تو تم مجھے چوٹی سے بھی آسانی سے مسل سکتا ہے، اور اللہ نے میری موت نہیں لکھی ہے تو تجھ جیسے لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور فرمایا سعدی دیو میں تجھے دعوت دیتا ہوں تو مسلمان ہو جا، اگر تو مسلمان ہوگا اللہ تیری مراد بھی پوری کرے گا۔ وہ سب لوگ پیچھے کھڑے ہو کر کے سن رہے تھے سعدی دیو کی غریب نواز کی گفتگو، وہ ہل گئے، یہ ان کو بھی مسلمان ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، تو بھی کلمہ پڑھ میرے نبی کا مسلمان ہو، تیری مراد بھی پوری ہوگی۔ اب چونکہ سعدی دیو کے پیچھے سب اس کے متوالے اور اس کی عبادت کرنے والے اس کے گویا کے بندے کھڑے ہوئے تھے، تو اس کو تھوڑی سی بے عزتی لگی کہ یہ مجھے بھی کہہ رہے تیری مراد، میں سب کی مراد پوری کرنے کا دعویٰ کرتا ہوں، یہ کہتے تیری مراد پوری ہوگی۔ تو اس نے عذرائے تکبر کہا کہ میری کیا مراد ہو سکتی ہے فقیر۔ غریب نواز نے فرمایا سچ بول، تو دن بھر کھڑا رہتا ہے انا ساگر کے کنارے، اور جب رات ہوتی ہے وہ فلاں جنگل میں ایک پتھر کی خوبصورت مورتی ہے، تجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، بول صحیح ہے کہ نہیں؟ تو رات بھر اس کا ہاتھ پکڑ کے منایا کرتا ہے، او مجھ سے بات تو کر، مجھ سے بات تو کر، مجھ سے بات تو کر، مگر وہ پتھر کی مورتی ہے تجھ سے بات نہیں کرتی، تیری مراد یہ پوری ہوگی اگر تو کلمہ پڑھے گا۔ اس نے کہا میری مراد جنگل میں بیٹھ کر جو میں منتیں کرتا ہوں مورتی کے سامنے، یہ میری مراد بھی جانتا ہے اور کہتا ہے مراد پوری ہوگی، اب ظاہر سی بات ہے عشق کیا نہ کروائے۔ اس نے کہا اگر واقعی ایسا ہے تو مجھے کلمہ پڑھائیے۔ غریب نواز نے سعدی دیو کو کلمہ پڑھایا، اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب کلمہ پڑھا تو کہا کہ اب مراد پوری کریں۔ فرمایا جا اس مورتی کا جس کا ہاتھ پکڑ کے رات رات بھر منتیں کرتا تھا، مجھ سے بات تو کر، مجھ سے بات تو کر، اب اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنا چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں، چل تجھے معین الدین بلاتے ہیں۔ وہ گیا اور ہاتھ کیا پکڑا، وہ مورتی اصل ہو کر کے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اس نے کہا مہاراج آج تو میں خوش ہو گیا، اس نے کہا آج تو میرے دل کی کلی مسکرائی، میں خوش ہو گیا۔ غریب نواز نے فرمایا اگر تو خوش ہو گیا یعنی شاد ہو گیا تو جا آج سے میں تیرا نام شادی رکھتا ہوں، اب تو سعدی نہیں ہے تیرا نام شادی، جا شاد ہی رہے گا تو۔ لوگوں نے جب دیکھا نا اس کو دیکھا کہ یہ بھی مسلمان ہوا تو اس کو گالیاں دینے لگے، اس کے ہاتھ میں جو پتھر لکڑی آئی سب اٹھا کر کے اس نے مارنا شروع کیا اور سب کو بھگایا، اور اس کے بعد اس کو بہت سی باتیں کہی گئی، لیکن اس نے تو وہ تو دیکھ چکا تھا۔ غریب نواز نے اس شان سے ہندوستان میں اسلام پھیلایا، سرکار غریب نواز نے اس شان سے دیو کو کلمہ پڑھا، کوئی آسان بات ہے، لیکن یاد رکھنا اس منصب پر پہنچنے کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں یہ منصب پانے کے لیے میں 20 سال تک اپنے پیر کا بسترا اپنے سر پہ لے کے گھومتا رہا، میرے پیر نے مجھے اس مقام پر پہنچا۔ اس مقام پر کیسے پہنچے؟ ایک مرتبہ انگلی کا خلال بھول گئے تو کئی سال تک کے آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی، اس خوف سے کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دوں گا۔ یہاں تو زندگی میں فرائض بھی نہیں ہے، زندگی میں فرائض بھی نہیں ہے، نماز سے کوسوں دور ہیں ہم، تلاوت سے کوسوں دور ہیں ہم۔ غریب نواز کا شوق تلاوت یہ تھا کہ سرکار قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں ایک دن میں مکمل ایک قرآن شریف ختم فرماتے تھے،
ایک دن میں روزانہ قرآن مقدس ختم کرتے تھے، اور یہ آپ کی کرامت تھی، اتنے سارے کام کر کے قرآن ختم کر لیتے تھے۔ دراصل اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ بود مکانی اور وقت کو شارٹ کر دینا، یہ سب کرامتیں اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو یہ کرامت کے طور پہ عطا کرتا ہے، وہ کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم کچھ تو پڑھ سکتے ہیں، کچھ تو تلاوت کر سکتے ہیں۔ یاد رکھنا حضور غریب نواز آج بھی تلاوت کو پسند کرتے ہیں، آج بھی عبادت کو پسند کرتے ہیں۔ ہم ان کے روضے پر جاتے ہیں، اپنے دھن میں جیتے ہیں، اپنے مستی میں جیتے ہیں، جو جی میں آتا ہے کرتے ہیں۔ میں تو وہاں لوگوں کو دیکھتا ہوں، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ سب ایسا نہیں کرتے، لیکن اکثر لوگوں کا حال ادھر دیکھا تماشا وہاں کھڑے ہو گئے، وہاں بھی جا کے فلمیں دیکھتے ہیں، وہاں بھی ٹی ویوں میں سیریل دیکھتے ہیں۔ آؤ، مجھے ایک خوبصورت سی بات یاد آئی، غریب نواز پسند کس چیز کو کرتے اور بعد وصال بھی جھولی بھرتے ہیں، عطا کرتے ہیں۔ ایک بندہ، اللہ کا نیک بندہ، غریب نواز کی چوکھٹ پر ایک حاجت لے کر کے گیا، ایک مراد لے کر کے گیا۔ وہاں سوچا کہ بیٹھ کے کروں کیا، تو تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کرتے بیٹھا تھا، مراد مانگ رہا تھا، دے دو دے دو دے دو، مراد مانگ رہا تھا اور تلاوت بھی کر رہا تھا۔ مراد ملنے میں تاخیر ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت آئی، فاحشہ رقاصہ، جس کو وہ جانتا تھا، ناچنے والی عورت، برے کام کرنے کرانے والی عورت آئی، اور اس نے کہا خواجہ دے دینا۔ فوراً اس کی مراد پوری ہو گئی، اس لیے کہ وہاں تو نیک اور بد، مسلمان کافر کچھ نہیں دیکھا جاتا، جو آیا اس کی بگڑی بنے، سب کی بگڑی بنائی۔ اللہ والوں کے یہاں یہ سب نہیں ہے، جو آیا اس کو نواز دیا جاتا ہے۔ دنیا سب کو دی جاتی ہے، لیکن جنت ایمان والوں کو ملتی ہے، وہاں تو بہت نوازشات ہیں۔ ارے ان کی عطا کا کیا کہنا، آپ اتنا تو سمجھ لیں، رسول اللہ کے گھر والوں کی سخاوت کو اتنا تو سمجھ لیں، جس شخص نے مولا علی کو شہید کیا، مولا کائنات پر جس شخص نے حملہ کیا، ابن ملجم، اس بدبخت نے حملہ کیا، آج بھی ہم سب اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ پکڑا گیا، سرکار مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو اس وقت آپ کے زخموں کی وجہ سے آپ کو پانی نہیں بلکہ شربت لایا گیا، آپ کے لیے شربت لایا گیا۔ تو وہ شخص مولا علی کے سامنے کھڑا تھا، قاتل جس کو دو لوگ پکڑے ہوئے تھے۔ مولا نے شربت اپنے ہاتھ میں لیا، منہ کے قریب کرنا چاہتے تھے، پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ وہی ہے جس نے آپ کو قتل کیا، اب انتظار ہے، اگر آپ شہید ہو جائیں تو اس سے بدلہ لیا جائے، اور صحت مند ہو جائے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا دیکھو، اس نے مجھ پہ حملہ کیا تو مجھے اتنی پیاس لگی ہے، تو حملہ کرنے میں کتنی محنت لگی ہوگی، مجھ سے زیادہ پیاس میرے اس قاتل کو لگی ہے۔ ایک کام کرو، پہلے شربت اس کو پلاؤ، بعد میں پیوں گا۔ یہ ہے حضور کے صحابہ کا کردار، حضور کی اہل بیت کا کردار، ہمارے اسلاف کا کردار۔ قاتل کو شربت دیا جا رہا ہے۔ یہاں تو کوئی بائک اگر سامنے سے لا کر کے تھوڑی سی ٹچ کر دے تو اس کے ساتھ خاندانوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، ماتھے پہ شکن آتا ہے۔ کہاں گیا وہ کردار؟ قاتل کے لیے شربت دیا جا رہا ہے، اور مولا نے کہہ دیا کہ میرے قاتل کو شربت اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں۔ کس کی مجال تھی روکنے کی؟ پیالہ اٹھا کر قاتل کو پیش کیا گیا، پیالہ اٹھا کر قاتل کو پیش کیا گیا، اس بدبخت نے لینے سے انکار کر دیا۔ مولا علی نے وہ شربت واپس لے کر فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، اگر یہ میرے ہاتھوں کا شربت آج پی لیتا تو کل اپنے ہاتھوں سے اس کو جام کوثر بھی پلاتا۔ یہاں پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ مولا علی کے قاتل کو شربت کیسے ملتا؟ اگر وہ پی لیتا پھر قدرت اس کو قاتل نہ رہنے دیتا، کوئی ایسی سبیل بن جاتی کہ قاتلوں کی فہرست سے اس کا نام نکل جاتا۔ آپ کہتے وہ کیسے نہیں؟ جب ان کا بیٹا مردے زندہ کر سکتا ہے تو کیا وہ مولائے کائنات خود کی زندگی نہیں بڑھا سکتے تھے؟ یہ ایک الگ بات ہے، لیکن فرمایا اس کو حوض کوثر کا جام پلا تھا اپنے ہاتھ سے، اگر یہ میرے ہاتھ سے شربت پی لیتا، نہیں پیا، اس لیے کہ بدبختی اور شقاوت اس کی تقدیر میں لکھ دی گئی تھی۔ مگر کردار علی تو دیکھیں کہ خود کے قاتل کو آپ نے جو ہے اپنے ہاتھ سے شربت کا جام پیش کیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہاں سب کی مراد پوری ہوتی ہے۔ تو وہ عورت آئی، رقاصہ نچنی آئی، کہا کہ خواجہ دے دے، دے دیا۔
اب یہاں جو قرآن پڑھتے ہوئے شخص بیٹھا ہوا تھا اس کو غصہ آیا کہ میں اتنی دیر سے مانگ رہا ہوں مجھے نہیں ملتا، اور یہ آئی اور چند سیکنڈ میں اس کا کام بن گیا۔ قرآن بند کیا، اٹھا کر طاق میں رکھا، دونوں ہاتھ اٹھائے اور غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارا، دونوں ہاتھ غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارا اور کہنے لگا خواجہ تیرے یہاں انصاف نہیں ہے، خواجہ تیرے یہاں انصاف نہیں ہے۔ ہاتھ مار کے اٹھ کے کھڑا ہوا اور جانے لگا۔ جیسی نکلا سامنے سے کوئی نورانی چہرے والی ہستی، جناب کدھر کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے بابا یہاں انصاف نہیں ہے، یہاں انصاف نہیں ہے، اتنی دیر سے کئی دنوں سے قرآن پڑھتے بیٹھا تھا، میری مراد پوری نہیں ہوئی، ایک نچنی آئی ایک چند سیکنڈ میں اس کی بگڑی بن گئی، انصاف نہیں ہے اس چوکھٹ پہ، اس لیے جا رہے ہیں۔ اب آنے والے بزرگ نے کہا جا بابا تیری بھی مراد پوری ہو گئی، جا اللہ نے تجھے بھی تیری مراد بھی پوری کر دی۔ اب رک گئے قدم، مراد پوری۔ آپ کون ہے؟ فرمایا جس کی چوکھٹ پہ آیا تھا وہی معین الدین ہوں، جس کی چوکھٹ پہ آیا وہی معین الدین ہوں۔ اللہ بعد وصال کی بات ہے، وصال کی بات کی بات، وہی معین الدین۔ کہا حضور معافی چاہتا ہوں لیکن بتائیں نا اتنی دیر سے کئی دنوں سے قرآن پڑھتے بیٹھا تھا، مراد کیوں پوری نہیں ہو رہی تھی؟ فرمایا نادان تجھے نہیں پتا، مجھے تیرا قرآن پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے میں دیر کر رہا تھا کہ جتنی مراد دیر سے پوری ہوگی اتنی دیر تک تو قرآن پڑھتا رہے گا، لیکن تیرے اندر صبر کہاں تھا؟ اور دیکھ جو تو نے اپنے ہاتھ میری چوکھٹ پہ مارا ہے اس کا اثر کہاں پڑا؟ جب اپنی پشت سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھوں کا نشان جو اس نے چوکھٹ پہ مارے تھے وہ غریب نواز کی پشت پر تھا۔ آپ غور فرمائے عطائے رسول ہند الولی سرکار غریب نواز کی ذات یہ ذات ہے۔ اور یوں بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ بس اپنی بات کو اختتام پر پہنچاتے ہوئے آخری بات عرض کر کے بات پوری کرتا ہوں۔ اگر آج بھی کوئی مدد کے لیے پکارے، کوئی امداد کے لیے پکارے تو غریب نواز اور اولیاء اللہ روحانی طور پر اس کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے۔ ایک بات سی پیش کرتا ہوں اختتام پر آتے آتے تاکہ عقیدہ پختہ ہو جائے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یار تم پکارتے ہو وہ مدد کیسے کرتے ہیں؟ یاد رکھنا اللہ کا ولی جو بھی مدد کرتا ہے وہ روحانی طور پر ہماری مدد کرتا ہے۔ کیسے مدد کرتا ہے؟ روحانی طور پر۔ اور روح کے لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ دور اور یکساں ایک ہی ہے، ان کے لیے دور نزدیک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، روحانیت کے لیے کچھ حیثیت نہیں ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں ہم لوگ، ہم اور آپ، ابھی مولانا باوضو رہنے کی فضیلت بیان کر رہے تھے، ہم اور آپ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب باوضو سوتے ہیں، کیسے سوتے ہیں؟ باوضو سوتے ہیں تو ہماری روح کو نکال کر لے جایا جاتا ہے اور عرش کی سیر کرائی جاتی۔ روزانہ باوضو سونے والا کہاں کی سیر کرتا ہے؟ عرش کی۔ اور باوضو سونے والے کی روح عرش کے نیچے سجدے میں رہتی ہے جب تک وہ سوتا رہتا ہے، اسی لیے اس کا سونا بھی سجدے میں شمار ہوتا ہے، عبادت میں شمار، سجدے میں۔ اب آپ کو بتاؤں، دھیان دینا، روح کہاں ہے؟ بولیے بولیں، بولیے بھائی، ڈریے مت، غلطی ہوگی تو اصلاح ہوگی نا، سب مل کے بولے روح کہاں ہے؟ عرش کے نیچے حالت سجدہ میں ہے، ٹھیک؟ بیوی آ کر کے کہتی اٹھو جی 7 بج گئے، روح کہاں ہے؟ بولیں، عرش کے نیچے، اور بیوی جگہ کہاں رہی ہے؟ اٹھیے 7 بج گئے، بولو آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اٹھتے وقت سنتے ہیں تو بولیے سنے تبھی تو اٹھے نا، پہلے سنا تبھی تو اٹھے، ہلانے کا احساس ہوا تبھی تو اٹھے۔ تو یہ جو سننا تھا وہ کس نے سنا؟ کس نے سنا؟ روح نے سنا۔ اب بولو عرش دور ہے یا اجمیر مقدس دور ہے؟ اور یہ تو حدیث صحیح ہے نا۔ دوسری بات سنیں، علامہ دمیری حیات الحیوان میں لکھتے ہیں کہ یہ جو مرغ دیکھا ہے؟ دیکھا ہو تو ہاں کہہ دو، نہیں دیکھا تو نہ کہہ دو۔ مرغا دیکھا ہے؟ ہاں روز کھاتے ہیں نا، دیکھا ہے تو دیکھا ہے۔ مرغ، یہ وہ مرغا نہیں جو تمہاری بیماریاں پیدا کرتا ہے، وہ مرغے کی بات کر رہا ہوں جو اصلی مرغا ہے۔ وہ تو دیکھا ہی ہوگا، کبھی کبھار دکھ جاتا ہے قسمت سے،
اب کم نظر آتے ہیں۔ مرغ، یہ مرغ جو ہے مخصوص موقع پر بانگ دیتا ہے، بانگ دیتا ہے۔ کیا بولتا ہے وہ؟ ککڑوک کو بولتا ہے نا، ایسے ہی لوگ سمجھتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے وہ ککڑوک کو نہیں بولتا ہے، وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے۔ علامہ دمیری حدیث میں لکھتے ہیں آیت وہ یہ پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے آیت کریمہ یوں پڑھتے ہوئے وہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین۔ کیا کہتا ہے وہ؟ قوموا للہ قانتین، قوموا للہ۔ اب آپ سمجھے، دیکھیے اس کی بانگ ابھی آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین۔ کیا مطلب؟ اٹھو ادب کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اٹھو اللہ کی عبادت کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اٹھو اللہ کی عبادت کے لیے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے نا قوموا للہ قانتین، تو ہم کو لگتا ہے کہ وہ ککڑو کو کر رہا ہے، ککڑو کو نہیں کہتا، وہ آیت پڑھتا ہے قوموا للہ قانتین۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرغے کی بانگ کی آواز سنو تو اس وقت تو دعا کیا کرو، کیونکہ اس کی آواز سن کر جو دعا کی جاتی ہے اللہ ان ساری دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ مرغ کی بانگ سن کر کے جو دعا کی جائے اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو قوموا للہ قانتین وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ مرغا کیوں کہتا ہے؟ وہ مرغا جو کچرے پہ چل رہا ہے، وہ مرغا جو گلیوں میں دانا چگ رہا ہے، وہ مرغا جو 1500 میں مل جاتا ہے، وہ قوموا للہ قانتین کیوں کہتا ہے؟ اور بڑی بات یہ وہ کہتا ہے تو اس وقت اس کی آواز جو نکلتی ہے اس وقت مومنوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے السلام کی حدیث پاک ہے عرش کے نیچے، عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے، فرشتہ، اس کی شکل مرغے جیسی ہے۔ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے، اس کی شکل مرغے جیسی ہے، اور یہ عرش کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے بھی اوپر ہے، تو اس کی شکل مرغے جیسی ہے۔ تو جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ فرشتہ جو عرش کے نیچے ہے اور اس کی شکل مرغے جیسی ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین۔ تو عرش کے نیچے وہ فرشتہ قوموا للہ قانتین کی آواز لگاتا ہے، تو اس کی آواز کو زمین پہ چلنے والے ہمارے یہ مرغے لوگ سن کر اس کی آواز میں آواز ملا کر کہتے ہیں قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین۔ نادان، تو نے توحید کو کیا سمجھا؟ اگر میرا اللہ کسی کو سنانا چاہے تو وہ مرغا جس کے کان بھی صحیح سے نظر نہیں آتے، جب وہ عرش کے نیچے بولنے والے فرشتے کی آواز کو گلی میں چلنے والا مرغا سن لیتا ہے، اگر اللہ اس کو سنانا چاہے، جب مرغے کو قدرت اتنا سنا سکتی ہے تو اپنے ولیوں کو کتنا سنا سکتی ہے؟ ان کے کانوں کی پاور کا، طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ لوگوں نے اللہ کی طاقت کو سمجھا کیا ہے؟ لوگوں نے اللہ کی قدرت کو سمجھا کیا؟ مرغے کے بارے میں مان لیا کہ وہ عرش کے نیچے والے فرشتے کی آواز کو سن لیا، اور ولی کے لیے کہتا ہے کہ یہ کیا سنتے؟ ارے مرغے کے برابر بھی ولی کو نہیں مانا تو نے، ظالم ہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے ولی کی طاقت بڑی ہے، اللہ کے، کیونکہ اس پہ اللہ کا رنگ چڑھا ہے۔ قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ تو اللہ کے رنگ میں ولی رنگتا ہے تبھی تو ولی بنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ جیسے لوہا بھٹی میں ڈالنے کے بعد لوہا لوہا ہی رہتا ہے مگر آگ کا رنگ لوہے پہ چڑھ جاتا ہے، ایسے قدرت کا رنگ بندے پہ چڑھ جاتا ہے، بندہ بندہ ہی رہتا ہے، اللہ اللہ ہی رہتا ہے۔ تو جو آخری بات عرض کرنے چلا تھا وہ یہ ہے کہ غریب نواز کے خلیفہ اور مرید حضرت بابا قطب الدین بختیار کاکی، آپ کو دلی بھیجا ہے غریب نواز نے۔ دلی اس لیے بھیجا تھا کہ دلی آپ سنبھالیں۔ حضرت حمید الدین ناگوری کو، صوفی حمید الدین ناگوری کو ناگور شریف بھیجا،
کیا تبلیغ کی ان لوگوں نے. ناگور والوں کو گوشت ناپسند تھا, وہ گوشت سے نفرت کرتے تھے. حضرت صوفی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر تمہیں گوشت ناپسند ہے تو میں بھی گوشت کھانا چھوڑ دوں گا, مگر تم ہمارے مذہب کے قریب آؤ. زندگی میں کبھی گوشت نہیں کھایا صوفی صاحب نے, کوئی ناجائز و حرام نہ تھا, لیکن لوگوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے کتنی محنتیں کی. صوفی صاحب کی زندگی بہت تنگ دستی میں بظاہر گزری ہے. آپ کی بیوی کے پاس دوپٹہ اتنا پھٹ گیا تھا کہ اوڑھنے کے قابل نہیں تھا, اور دوسرا دوپٹہ نہیں تھا, تو درخت کے سائے میں بیوی کو بٹھاتے تھے تاکہ بے پردگی نہ ہو جائے. کہیں درخت کے جھنڈ میں بٹھاتے تھے کہ کوئی دیکھ نہ سکے. اس طرح کی زندگی گزری. مرتبے یہ تھے, پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے پورے, اور مرتبے یہ تھے کہ جب اللہ اکبر کہتے تھے تو پیچھے والوں کو کعبہ نظر آتا تھا. صوفی امید الدین صاحب کی زندگی یہ تھی. غریب نواز نے بڑا سنوارا تھا. کسی کو چتوڑ بھیجا صرف اس لیے کہ وہاں جا کر کے پانی پلاؤ. یہ ہمارے مدرسے میں جب بچے فارغ ہوتے تو ہم امامت پہ لگاتے, مدرسے میں لگاتے. غریب نواز کے ہاں جب کوئی فارغ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ جاؤ فلاں کنویں پر لڑکیاں اور بچے پانی بھرتے ہیں, بیچارے تھک جاتے ہیں, تم پانی بھر بھر کے دیا کرو, اس سے بدلے میں کچھ مت لینا. وہ غریب نواز کے مدرسے کے فارغ, مدرسہ تو کیا تھا, خود درخت کے نیچے بیٹھتے تھے, وہیں لوگوں کو پڑھایا اور وہی پڑھے. ان کے بال داڑھی کے سفید ہونے لگے. چتوڑ والے نے جھوٹے منہ بھی کبھی نہیں پوچھا کہ کون ہو, کہاں سے ہے. ایک دن آخر کار بات نکلی کہ یار وہ جوان آئے تھے, بوڑھے ہو گئے, ہمیں پانی بھر بھر کے دیتے, کبھی کچھ لیتے بھی نہیں, ہم نے کبھی پوچھا بھی نہیں کہ کون ہے, انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ کون ہے, چلو پوچھتے ہیں. آئے تو پوچھا کہ بھی آپ کون ہیں, تو کہا کہ میں غریب نواز کا غلام ہوں. کہا یہاں کیوں آئے ہو, کہا تمہاری مدد کے لیے پانی بھرنے. تم کیوں آئے ہو, تو کہا کہ یہ اوپر چڑھ کے لوگ آتے ہیں, تھک جاتے چڑھتے چڑھتے, پھر پانی نکالتے ہیں ڈول سے تو اور تھکن ہوتی ہے, تمہاری مدد کے لیے. تمہیں معلوم نہیں کہ ہم مسلمان لوگ نہیں ہیں. کہا تم مسلمان نہیں ہو مگر انسان تو ہو نا, ہمارا مذہب انسان کی خدمت سکھاتا ہے. کہا اگر یہی مذہب اسلام ہے تو ہم سب کو پھر اسلام قبول کرنا. برسوں کی تقریر پر پانی بھرنا بھاری آ گیا. یہ اس طرح تبلیغ ہوئی, اس طرح بزرگوں نے ہماری تبلیغ, اس طرح بہت سے واقعات ہیں. صوفی صاحب کو دیکھیں, بابا فخر الدین کو دیکھیں, حضرت فخر پاک سیدنا فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ جو غریب نواز کے صاحبزادے ہیں, کھیتی باڑی کرتے رہے. سرواز شریف کے اندر ایک گائے مر گئی تھی کسان کی, تو کسان روتے ہوئے آیا, فرمایا کہ بابا میری گائے مر گئی ہے. فرمایا مری کیسے, اس سے کہو اٹھ کے کھڑی کیوں نہیں ہوتی. رشتہ کا اس سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی, سروار والے مسلمان ہو گئے. یعنی بس ایک کرم کی کرن چمکی اور اسلام پھیلتا چلا گیا. محنتیں تھی, تقویٰ تھا, پرہیزگاریاں تھی, خدمت خلق تھی, پھر ساتھ ساتھ کرامتوں کا مشاہدہ بھی تھا. تو بابا قطب کو بھیجا تھا دلی, اور بابا قطب صاحب یہ غریب نواز کے پہلے جانشین اور بڑے چہیتے خلیفہ. بلکہ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ انہی کو جانشین بنایا, انہی کو اپنا سب کچھ بنایا. تو حضرت فخر الدین چشتی جو غریب نواز کے شہزادے ہیں, انہوں نے کہا ابا جان سب تو قطب صاحب کو دے دیا, ہمارے لیے کیا رکھا. فرمایا بیٹا ہم نے تم کو بھی انہی کو دے دیا ہے, جاؤ تمہیں بھی انہی کو سونپ دیا ہے. کیا لوگ تھے, بے نیاز لوگ. اولاد سے زیادہ خلفاء کو چاہا, اولاد سے. بس بات اتنی تھی کہ بتانا یہ تھا کہ ہم نے جو دین کی خدمت کی ہے وہ اپنی اولاد کا مستقبل سنوارنے کے لیے نہیں, بلکہ دین کی آبیاری کے لیے, دین کی بہاروں کے لیے. بابا قطب صاحب وہاں پہنچے. شمس الدین التمش بڑا متاثر ہوا آپ کو دیکھ کر, اور بابا صاحب تھے بھی ایسے, حضرت امام جعفر صادق کی اولاد میں سے تھے, حسینی سید تھے بابا قطب صاحب رضی اللہ عنہ. بڑے عظیم بزرگ ہیں, اللہ کبھی زندگی دے اور کبھی یاد رہے بابا صاحب کی زندگی بیان ہو. قطب صاحب کی, قطب صاحب کی زندگی کے لیے کیا یہ کم ہے کہ بابا فرید جیسے لوگ ان کے مرید ہوئے. بابا فرید کوئی معمولی آدمی ہے, بابا فرید اس ولی کا نام ہے, ان کا نام فرید نہیں ہے, ان کا نام مسعود ہے. مسعود فرید کہتے اس کو ہیں, فرید کا مطلب اس زمانے میں اس جیسا کوئی نہیں تھا. یہ فرید کا مطلب فرد فرید, بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ. بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ کی خدمات بھی ایک الگ ہے اپنی جگہ. فرید الدین گنج شیخ, بابا فرید فاروق اعظم کی اولاد میں سے تھے, اور تھے اتنے خوبصورت اور ایسے چہرے والے کہ کافر دیکھتا تھا تو مسلمان ہو جاتا. بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ بہت, گرو نانک آپ سے بہت متاثر,
गुरु नानक बाबा फरीद से बहुत मुतासिर। गुरु नानक ने कई मनकबतें लिखी है सरकार फरीदुद्दीन गंज शकर की शान में। हमारे बुजुर्गों की शान बड़ी निराली है। उन्होंने अपने तो अपने हैं, बेगानों को भी मुतासिर किया है, बेगानों को भी। पंजाब में आज भी आपकी अजमत का सिक्का है। मुसलमान तो मुसलमान है, गैर मुस्लिम भी बाबा फरीद की शान के मुअतरिफ हैं। और सूफिया ने ऐसे किरदार बताए हैं कि अपने बेगाने सब फिदा और शहदा है। कोई उंगली नहीं रख पाता आज भी। लोग उनको उनके किरदार पे उंगली नहीं रख सकते, उनके कैरेक्टर पे उंगली नहीं रख सकते। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जैसा मुरीद हजरत कुतुब साहब के हैं। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन दिल्ली भेजा। अब बादशाह इतना मुतासिर हुआ कि मुरीद हो गया, अल्तमश मुरीद हो गया बाबा साहब का, बाबा कुतुब का। बाबा कुतुबुद्दीन रोजाना का मामूल था कि सोने से पहले 3000 मरतबा हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़ते थे। 3000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद ही बिस्तर पर जाते थे। 3000 बार दुरूद शरीफ किसको कहते हैं? मामूलात में था वो, तिलावत फिर अलग, दूसरी मामलात अलग। एक मरतबा घर में फाका था और किसी ने बता दिया कि घर में फाका है, तो आप उससे नाराज हो गए थे कि तूने अल्लाह की शिकायत कैसे कर दी। ये फाके से रखना अल्लाह की मर्जी और तूने अल्लाह की शिकायत क्यों की कि हम फाके से। ये जिंदगी थी, बड़ी शान वाली जिंदगी। तो अल्तमश मुरीद हो गया था। तो पहले से जो अल्तमश के इर्द गिर्द अहले इल्म थे, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आने के बाद उनको हसद हो गया। जो पहले से थे, जिनका सिक्का चल रहा था, वो हसद में मुब्तला हो गए। तो वो सोचते थे कि कहीं ना कहीं हम इनको नीचा दिखाएं, यहां से भगाएं, कुछ भी करें। लेकिन हसद की आग ऐसी, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अल्लाह से हमेशा दुआ करना, अल्लाह कभी हसद न दे। दुनिया की आग चाहे जला दे, वो नुकसान उतना बड़ा नहीं है जो हसद की आग जलाती है। ये हसद ही की आग थी जिसने मुअल्लिमुल मलाइका को शैतान बनाया। ये हसद ही की आग थी जिसने नबी के बेटे को अपने भाई का कातिल बनाया। अल्लाह कभी किसी को हसद न दे। और अपने दिल को हसद से पाक रखना जिम्मेदारी से कहता हूं। जिस मुसलमान का दिल हसद से पाक हो गया, अल्लाह उसको मकाम विलायत अता कर देता। लेकिन हसद से आजाद होना बहुत आसान नहीं है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह दिलों को साफ रखे। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी वजह से बारिश बरसती है, जिसकी वजह से अनाज पैदा होता है, जिसकी वजह से ठंडी हवाएं चलती है, जिनकी वजह से बलाएं टाल दी जाती है। साहबा ने पूछा, हुजूर वो कौन लोग हैं? फरमाया वो अब्दाल है, अब्दाल। पूछा या रसूल अल्लाह, अब्दाल बंदा कैसे बनता है? फरमाया ज्यादा इबादत से अब्दाल नहीं बनता, जो मोमिनों के लिए अपने दिलों से कीने को निकाल कर दिल साफ कर लेता है, अल्लाह उसे मकाम में अब्दालियत अता फरमा देता है। दिल साफ कर लो, आसान नहीं है मगर ये मंजिल बड़ी मुश्किल है, कुचलना होगा। और हसद से दिल पाक करने का तरीका है, जिससे भी दिल जले ना उसकी खूब तारीफ करो। नफ्स को कुचलो, और जल, देख मैं तारीफ कर रहा हूं, और जल, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं, उसे बढ़ के सलाम कर रहा हूं, उससे मिल रहा हूं, उसकी जूतियां सीधी कर रहा हूं। गिर जाओ बंदों के आगे। गरीब नवाज फरमाते हैं, जो किसी मोमिन की जूती सीधी कर दे, सिर्फ सीधी कर दे, उसके दिल खुश करने के लिए अल्लाह उसे ऐसे बख्श देता है जैसे वो आज ही अपनी मां के पेट से पैदा। आज हम सबसे जूतियां सीधी करवाते हैं, कभी करते नहीं। हजरत निजामुद्दीन औलिया जिसको खिलाफत देना चाहते थे, खिलाफत से पहले कहते थे जाओ फला मस्जिद के पास बैठ जाओ और नमाजियों की जूतियां संभालो जाओ। ये खिलाफत का निसाब था। यहां तो अल्लाह, छोटे मुंह से क्या बड़ी बात कहें हैं? कुछ कहेंगे तो शिकायत होगी। ये दस्तूर ज़बाबंदी है। कैसा तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी। अब तो जुब्बों की और कपड़ों की चमक दमक खिलाफत का सबब है। अब तो दौलत की रेल पेल खिलाफत का सबब है। अब तो तकरीर की लफ्ज़ियाँ खिलाफत का सबब है, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन आज भी अहले सुन्नत की बहुत सारी खानकाहें बेफज़्ल ही ताला अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर है और हम उनको सलाम पेश करते हैं। लेकिन अल्लाह रहम फरमाए, चंद चमचों को जो है वो आप तोहफे ताहिफ दे दीजिए और बड़ी से बड़ी खिलाफत हासिल करें। फिर वो बड़ी खिलाफत कहाँ रह गई जो बतौर रिश्वत मिलती है? बतौर रिश्वत मिलती है।
दो चार करामतें गढ़ कर बयान कर दीजिए, फिर बदले में खिलाफत वसूल कर लीजिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या फैज़ होगा और क्या फ़ायदे होंगे। कभी कभी लोग फ़कीर से इसलिए नाराज़ होते हैं कि ये अपनी औकात से बहुत बड़ी बात कह जाता है। वल्लाह मुझे किसी से कोई बात नहीं, सिर्फ इतना है कि मेरी कौम आगाह हो जाए। जो मंडी लगी है ना मंडी, मैंने बेशुमार ऐसे खुलफा को देखा है कि जो यार जाहिल भी सही नहीं कह पाते, कहते वो तो जाहिल है, ये हाल है। ऐसे लोग जो जाहिल का तलफ्फुज भी सही नहीं, वो जाहिल कहते, उनको भी खिलाफत मिली है और खलीफा अजल लिखे जाते हैं, खलीफा राशिद लिखे जाते हैं। ऐसे लोग, ये हालत है, ये हालत है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में किसी ने कहा कि ये अमीर खुर्द को आप खिलाफत क्यों नहीं देते। साहिब सियरुल औलिया का जिक्र कर रहा हूं, इनको खिलाफत का, उसको बोलो पहले आलिम बने, पहले इल्म हासिल करे, उसके बाद फिर इल्म हासिल हो गया तो कहा जाओ मस्जिदों के अंदर नमाजी जो ढेला लेते इस्तिंजा के वक्त, उसको धो के सुखाया करो ताकि नफ्स कुछ ले, जूतियां सीधी करा करो ताकि नफ्स कुछ ले। इसलिए कि जिसके अंदर नफ्स होगा वो खुद तो खुदा तक पहुंच ही नहीं सकता, वो पहुंचा जा सकता है। पीर वो होता है इधर हाथ पकड़ा उधर खुदा से मिला दिया, पीर इसे कहते हैं। गरीब नवाज ने खुद फरमाया, जब मैं उस्मान हारूनी की चौखट पर गया तो 2 रकात मुझसे पढ़ने के लिए कहा कलमा पढ़ो, सूरह इखलास पढ़ो, ये करो ये करो ये करो, और उसके बाद कहा बाबा मोइन मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देखो। जब मैंने देखा तो पूछा क्या देख रहे हो, तो मैंने कहा 18,000 आलम में 2 उंगलियों के दरमियान देखा। दिखाने वाले उस्मान हारूनी थे, देखने वाले गरीब नवाज। मैं सोचता हूं जब उस्मान हारूनी 2 उंगलियों के दरमियान गरीब नवाज को इतना दिखाया तो सिद्दीक अकबर को मुस्तफा जाने रहमत ने कितना दिखाया। सिद्दीक अकबर को मुस्तफा, इसलिए कि दाता साहब ने लिखा कश्फुल महजूब में कि मुस्तफा जाने रहमत जैसा पीर नहीं है और अबू बकर सिद्दीक जैसा मुरीद नहीं है, तो अल्लाह अल्लाह जब उस जैसा पीर नहीं, उस्मान हारूनी जो 12वें नंबर पर नसब में रसूलुल्लाह की औलाद में होते हैं, जब वो उस्मान हारूनी ने इतना दिखाया मोइनुद्दीन गरीब नवाज को, तो सिद्दीक अकबर को मुस्तफा जाने रहमत ने कितना दिखाया। देखने वाले सिद्दीक है कितना दिखाया होगा, क्या मर्तबे अता किए होंगे। इसलिए क्या मर्तबा सिद्दीक के अकबर का है कि जब अल्लाह ताला ने उदन मिन्नी कहा मेराज में, तो वो भी सिद्दीक की आवाज में कहा। सरकार उस तरफ पड़े कि मेरा यार इधर कहाँ है, यार गार इधर का। अल्लाह अकबर। यार गार तो वो बाद में बने, यार मजार तो बाद, लेकिन मोहब्बतों का जो मिजाज था, तो बाबा कुतुब से लोग हसद करने लगे हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और सोचा इसको दिल्ली से कैसे भी भगाओ। जो जो जाल फेंकते, कहते हैं ना गड़ा खोदने वाला पहले गड़े में जाता है, हमेशा फंसते फंसते फंसते। एक दिन उन्होंने आखिरी गोया के जाल फेंका, आखिरी पांसा फेंका, वो ये जो इंतहाई घिनौना है कि वो दिल्ली की एक फाहिशा औरत के पास गए और जाने के बाद कहा कि देख, जब कल ये असर के बाद रोज के मामूल के मुताबिक अपने पीर के साथ अल्तमश बादशाह दरिया की तरफ जा रहा होगा, तो तू रास्ते पे खड़ी हो जाना और कहना कि कुतुबुद्दीन ने मेरे साथ जिना किया माज़अल्लाह, और उसका बच्चा मेरे पेट में है। फिर देखना कैसा जलील होगा और जैसे कैसे भगाया जाएगा, फिर वही हमारी हुकूमत होगी, बादशाह के इर्द गिर्द हम ही मंजूर नज़र रहेंगे। कहते हैं जिसे अल्लाह बसाए उसे कौन निकाल सकता है, जिसे खुदा आबाद करे उसे कौन बर्बाद कर सकता है। अल्लाह अकबर। बस उन्होंने उस औरत को फुसलाया, लेकिन वो औरत थी, फाहिशा थी। कहने लगी इतने बड़े वली पे मैं ये इल्ज़ाम कैसे लगाऊं। उसको शऊर था, कहने लगी देख अगर तूने ये किया ना, मुंह मांगा इनाम देंगे, मुंह मांगा इनाम। अब वो तो थी रक्कासा, फाहिशा, फिसल गई। दूसरा दिन आया, पूरा प्लान तैयार कि जब बादशाह जा रहा होगा तो सब लोग दो कतार लगा के खड़े ही रहते हैं और भीड़ होती ही है। जब वो मंजर होगा कि बाबा कुतुब पे ये इल्जाम लगेगा तो हम हंगामा कर देंगे, पकड़ो मारो शोर करेंगे खूब, फिर देखना कैसे जलील होंगे। अब यही हुआ, जब असर के बाद रोजाना के मामूल के मुताबिक बाबा कुतुब बादशाह की बग्गी पे बैठ के निकले, तो बादशाह इतना अदब करता था अपने पीर का, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, कि आपको बिठाता था बग्गी पर और खुद कदमों में बैठता था।
اتنا ادب تھا اس کے پاس، بہت مؤدب گزرا ہے وہ بادشاہ التمش، بڑا ادب تھا، ادب ہی نے اس کو بادشاہ بنایا، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ تو بکی چلی، سامنے ایک عورت آ کے کھڑی ہو گئی۔ مسلم بادشاہوں کا مزاج تھا، فریادی کوئی بھی ہو کبھی بھی فریاد کرے اس کی فریاد اسی وقت سنیں گے۔ یہ تو آج کل کا ماحول بنا ہے کہ کارپوریٹر بھی آج کسی سے نہیں ملتا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہمارے بادشاہوں کا مزاج تھا کہ وہ دلی میں جامع مسجد کی زینے پہ بیٹھ جاتے تھے جمعہ کی نماز کے بعد، کہو کس کو کیا تکلیف ہے، فریاد سناؤ۔ اورنگزیب کے دور تک ہمارا یہ اصول تھا، جب ہم نے حکومت کی اس ملک پر تاکہ کسی پہ ظلم نہ ہو، اپنے بیگانے سب کے سنتے تھے، دربار عام لگتا تھا۔ آج بھی قلعوں کے اندر جو دیوان عام اور دربار عام کہلاتا ہے، یہ کس کے لیے تھا؟ یہ پبلک کے لیے تھا، اور یہ بات ان کو رسول اللہ سے ملی تھی، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی تھی۔ تو اللہ اکبر، لڑکی کھڑی ہوئی ہے اور انصاف انصاف چلاتی ہے۔ بادشاہ نے کہا بگی روک دو، بگی رک گئی۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے۔ زنا کا نام سن کر بادشاہ کانپ گیا، کیونکہ اتنا نیک تھا کہ کبھی 4 عورتوں کے سوا 5ویں عورت پر نظر بھی نہیں ڈالی تھی، ماں بہن بیٹی اور بیوی کے سوا کسی کو دیکھا بھی نہیں تھا، نامحرم عورت پر کبھی قصدن نظر نہیں ڈالی تھی، اتنا نیک تھا۔ بادشاہ بھی ہل گیا زنا کا نام سن کر کے، کانپ گیا۔ کہا کہ زنا کی سزا یہ ہے، اگر کسی بدبخت نے کیا شادی شدہ ہے تو سنگسار کیا جائے گا، پتھروں سے قتل کر دیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگائے جائیں گے۔ کہا یہ اصول سب کے لیے ہے یا خواص کے لیے کوئی دوسرا قانون ہے؟ بادشاہ نے کہا یہ اسلام ہے، یہاں عوام اور خواص کے لیے کوئی الگ قانون نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے، بادشاہ کے لیے بھی وہی، عوام کے لیے بھی وہی، نیکوں کے لیے بھی وہی، گنہگاروں کے لیے وہی، اسلام میں ایک ہی قانون سب کے لیے ہے۔ تو کہا کہ کیا خیال ہے تمہارے اس پیر کے بارے میں جو اتنا نیک متقی اور پرہیزگار بنتا ہے اور رات کو چپکے سے آ کے میرے ساتھ منہ کالا کرتا ہے؟ یہ دیکھو اس کا بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، کسی شریف کے لیے زنا کا الزام لگنا موت سے بھی زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ اتنا سنا، بابا قطب کانپ گئے، کبھی اس لڑکی کو دیکھا بھی نہیں تھا، کبھی زنا کا خیال بھی دل و دماغ میں نہیں آیا تھا، جب یہ نام سنا کانپ گئے، سوچا کیا کروں، سر چکرانے لگا، پریشانی کی کیفیت طاری ہو گئی، ایسے میں کچھ سجائی اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کریں۔ اچانک خیال آیا، جس پیر نے دلی میں لا کر بٹھایا ہے، آج وہی پیر اس دلی میں آبرو بھی بچائے گا۔ بس صوبے اجمیر معلیٰ نگاہ کی اور کہا سرکار آپ نے دلی میں بٹھایا ہے، آپ ہی حفاظت کریں گے۔ سرکار اس بے کسی اور بے بسی کے موقع پر آپ کے غلام کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، باذن اللہ آپ ہی مدد کر سکتے ہیں۔ میرے معین، میرے مشکل کشا غریب نواز، ہر ایک حال میں حاجت روا غریب نواز، اللہ اکبر تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے تھے اور ہو گئے غریب نواز، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب پڑا تم بڑے غریب نواز۔ بکیر دابے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات پشتی، باغ کے خواجے عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اپنے مرشد کو پتہ نہیں کن الفاظ میں مدد کے لیے پکارا، لیکن بس مدد کے لیے پکارا، امداد کی دل میں عرضی پیش کی۔ لوگوں نے شور کیا ہوا تھا، کان پڑے آواز سنائی نہیں دیتی تھی، ایسے شور میں اچانک کسی نے کہا وہ دیکھو کون آیا۔ جیسی لوگوں نے پلٹے تو کیا دیکھا، عصا ٹیکتے ہوئے کوئی آ رہا ہے، غور سے نظر کی تو کوئی اور نہیں تھا، وہ ہند کے والی سرکار غریب نواز تھے جو سامنے سے تشریف لا رہے تھے۔ آئے بادشاہ کے سامنے، پبلک کے سامنے کھڑے ہو گئے، اتنا روب تھا، روحانی سناٹا طاری ہو گیا، سناٹا چھا گیا۔ حضرت بابا قطب نے پوچھا کیا ہوا؟ بابا قطب سے پوچھا غریب نواز نے کیا ہوا؟ منہ سے بات بھی نہ نکلتی تھی، ہمت بھی نہیں تھی، بس عورت کی طرف اور بادشاہ کی طرف یوں اشارہ کر دیا۔ سرکار غریب نواز نے پوچھا بادشاہ سے کیا ہوا؟ بادشاہ ہیبت زدہ تھا، کہا کہ یہ کچھ کہتی ہے، پوچھا کیا ہوا؟ فائشہ نے کہا کہ آپ کے مرید نے میرے ساتھ معاذ اللہ منہ کالا کیا ہے اور اس کا بچہ میرے پیٹ میں ہے۔ غریب نواز نے عصا اس کے پیٹ پہ رکھا اور فرمایا بچے تو ہی بتا، تو کس کا بیٹا ہے، تو کس کا بچہ ہے؟ تاریخ ہند گواہ ہے، پیٹ سے بچہ بول پڑا سرکار
آپ کا مرید تو اللہ کا ولی ہے، میری ماں کو فلاں نے منہ مانگی رقم دے کر کے الزام لگانے پہ اکسایا ہے، ورنہ آپ کا مرید تو اللہ کا نیک بندہ ہے۔ بس اتنا سننا تھا، جو لوگ شور کر رہے تھے وہ بابا قطب کی عزت اور آبرو کے نعرے لگانے لگے، بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بادشاہ نے کہا ان گستاخوں کو اب میں نپٹوں گا، انہوں نے اپنی حسد کی آگ بجھانے کے لیے میرے مرشد پہ الزام لگایا تھا، اور بابا قطب کی عزت اور بڑھ گئی۔ لیکن لوگوں نے کہا یہ مقدمہ حل کس نے کیا؟ تو کہا کہ غریب نواز آئے تھے، بچے سے کہلوا گئے، جب دیکھا تو ادھر نہ ادھر، پھر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اور غریب نواز نے اپنے مرید کی اس طرح مدد کی، ادھر دل سے پکارا، ادھر میرے خواجہ تشریف لے آئے۔ آج بھی فیضان وہی ہے، جام وہی ہے، ساگر وہی ہے، میں خانہ وہی ہے، بس پینے والا میں خار قطب الدین کی طرح چاہیے۔ تو وہی کرم ہے، وہی ابر کرم ہے، وہی برسنا ہے، وہی عطا ہے، وہی سخا ہے۔ اللہ ہم سب کو فیضان غریب نواز سے مالا مال فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہوئی، اللہ اپنے حبیب لبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔